والصلاة والسلام على محمد الأمين أعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ اعراف کی آیت 53 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ اس سے پیچھے حشر و نشر اور جنت دوزخ کی تصویر سامنے آئی اور یہ بتایا گیا کہ وہ کون لوگ ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ جہنم کا فیصلہ صادر فرمائیں گے اور ان کو اسی طرح بھلا دیں گے جس دن وہ اپنے اس دن کی ملاقات کو بھولے رہے۔ اس کے بعد امتحان کے لیے فرمایا کہ یہ تیری قوم ہے پیغمبر، اور ان پر ہم نے یہ بڑا احسان کیا ہے کہ ایک ایسی کتاب بھیج دی ہے جس میں علم قطعی کی بنیاد پر حقائق کی تفصیل کی گئی ہے۔ قرآن مجید جب یہ کہتا ہے کہ حقائق کی تفصیل کی گئی ہے تو اس کا مطلب ہے دین سے متعلق حقائق، یعنی اس کے یہ معنی نہیں ہوتے کہ دنیا جہان کی چیزیں بیان کی گئی ہیں، بلکہ جو کتاب کا موضوع ہے جس کو دین زیر بحث لاتا ہے اس کی تفصیل کی گئی ہے۔ اس کے ساتھ یہ بتایا کہ یہ تفصیل علم قطعی کی بنیاد پر ہوئی ہے، یعنی اعتماد کیا جا سکتا ہے کہ یہ کوئی ظنی بات نہیں ہے، کوئی فلسفہ نہیں ہے، کوئی قیاس نہیں ہے، بلکہ اس عالم کے پروردگار کی طرف سے حقائق کی تفصیل ہے۔ اس کا صحیح اندازہ کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے وہی لوگ کر سکتے ہیں جنہوں نے حقیقت کی تلاش میں انسان کی تاریخ کا کبھی مطالعہ کیا ہے۔ وہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ عقل کی رہنمائی میں حقیقت تک پہنچنے کی جد و جہد کہ کیا نتائج نکلے، کشف و وجدان کی صلاحیتوں کو استعمال کر کے سیر باطن کرنے کا کیا نتیجہ نکلا، اور انسان نے محض اپنے توہمات اور تخیلات کی بنیاد پر جو دنیایں بنائیں وہ کس انجام تک پہنچی۔ اس وجہ سے امتحان کے موقعوں پر لوگوں کی توجہ کے لیے قرآن مجید خاص طور پر یہ بات بتاتا ہے کہ یہ علم قطعی ہے جو اس کتاب میں بیان ہوا ہے۔ ارشاد فرمایا هل ينظرون الا تاویلا، کیا یہ اسی کے منتظر ہیں کہ جس چیز کی خبر دی جا رہی ہے اس کی حقیقت سامنے آ جائے۔ وہ خبر پیچھے بیان ہو گئی، یعنی قیامت کی خبر، حشر و نشر کی خبر، جنت دوزخ کی خبر، آنے والی دنیا کی خبر۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ یہی وہ نبی عظیم ہے جس کے لیے پیغمبروں کی بعثت ہوئی ہے، اور چونکہ وہ اسی نبی عظیم کو دنیا تک پہنچانے کے لیے آتے ہیں، دنیا کو اس پر مطلع کرنے کے لیے آتے ہیں، تو انہیں نبی کہا جاتا ہے، یعنی اس نبی عظیم کی خبر دینے والے۔ اور ان کا کام بھی جب بیان کیا جاتا ہے تو وہ اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ بعث اللہ النبیین مبشرین و منذرین، یعنی وہ اس نبی عظیم کے معاملے میں بشارت دیتے ہیں، اسی کے بارے میں انذار کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ کیا یہ اسی کے منتظر ہیں کہ جس چیز کی خبر دی جا رہی ہے اس کی حقیقت سامنے آ جائے۔ یعنی ان کا امتحان تو یہ تھا کہ علم و عقل کو کام میں لا کر اس حقیقت کا اعتراف کرتے، انبیاء علیہم السلام کی تذکیر کے نتیجے میں اس کو سمجھتے، صالحین کے توجہ دلانے پر اس کی طرف متوجہ ہوتے، لیکن جس ضد، اناد اور ہٹ درمی کا رویہ انہوں نے اختیار کر لیا ہے، تو اب کیا یہ اسی کے منتظر ہیں کہ بس قیامت آ جائے، پردے اٹھا دیے جائیں، سب حقیقت واضح کر دی جائے، اسی کے منتظر ہیں؟ تو ارشاد فرمایا یوم یاتی تاویلہ یقول الذین نسوہ من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق، جس دن اس کی حقیقت سامنے آ جائے گی
تو یہی لوگ جنہوں نے اس سے پہلے اسے نظر انداز کر دیا تھا کہیں گے کہ بے شک ہمارے پروردگار کے بھیجے ہوئے پیغمبر بالکل سچی بات لے کر آئے تھے۔ یعنی جب پردہ اٹھ جائے گا، موت کے دروازے سے گزر کر وہاں حاضر ہو جائیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دوبارہ زندگی دی جائے گی، آنکھیں کھلیں گی، تو اعتراف کریں گے کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہی ہمارے سچے محسن تھے، وہی تھے کہ جنہوں نے یہ پیغام ہمیں پہنچایا، اور ہماری زندگی کے معاملے میں جو سب سے بڑی حقیقت ہو سکتی تھی اس کی خبر اگر کسی نے دی تو انہی ہمارے خیر خواہوں نے دی، اور ان کی بات سچی بات تھی، وہ کوئی وہم نہیں تھا، وہ کوئی متخیلہ نہیں تھا، وہ کوئی فلسفیانہ قیاس نہیں تھا، بلکہ اللہ کی طرف سے سچا علم پا کر یہ پیغمبر تھے کہ جنہوں نے ہم تک یہ بات پہنچائی، وہ بالکل سچی بات لے کر آئے تھے۔ یہ توجہ دلائی ہے، اور آپ دیکھیے چند لفظوں میں دلا دی ہے کہ اگر تو اس دعوت کے، اس قرآن کے پیغمبروں کے مخاطبین کا اصرار یہ ہے کہ حقیقت سے پردہ اٹھا کر دکھایا جائے تب وہ ثابت ہوگی ان کے لیے، تو پھر انہیں انتظار ہی کرنا ہے، اس لیے کہ اللہ فیصلہ کر چکا ہے کہ وہ علم و عقل کے جس امتحان میں انسانوں کو ڈالے ہوئے ہے اس میں پردہ تو نہیں اٹھایا جائے۔ یعنی اگر اصرار اس بات پر ہے کہ مشاہدہ کرا دیا جائے، قیامت برپا ہوتی دکھا دی جائے، وہ حادثہ ہو جائے جس کی اطلاع دی جا رہی ہے، تو یہ تو اللہ کے قانون کے خلاف ہے، یہ تو نہیں ہونا۔ لیکن یہ سوچو کہ جب وہ ہو جائے گا تو پھر تمہارے پاس اس اعتراف کے سوا راستہ کیا رہے گا کہ پیغمبروں نے بات تو بالکل سچی کہی تھی۔ اب وہ سچی بات کہاں کہی گئی ہے؟ قیامت میں تو نہیں کہی گئی نا، اسی دنیا میں کہی گئی ہے، اور اگر اس دنیا میں کہی گئی ہے تو پھر ذرا تھوڑی دیر کے لیے رک کر سوچو کہ کس حقیقت کا انکار کر رہے ہو۔ یعنی نہ بچوں کا کھیل ہے، نہ محض ایک خبر ہے، تمہارے ساتھ، تمہارے اہل و عیال کے ساتھ، تمہارے ہم قوم لوگوں کے ساتھ، بلکہ تمام انسانیت کے ساتھ گزرنے والا سب سے بڑا حادثہ ہے، سب سے بڑا واقعہ ہے کہ ایک دن موت کے بعد سب اٹھا دیے جاؤ گے اور ایک نئی دنیا میں آنکھیں کھولو گے۔ تو اس پر اصرار کر کے کس کی قسمت کھوٹی کر رہے ہو کہ آنکھوں سے دکھایا جائے؟ جب یہ بات بتا دی گئی ہے کہ آنکھوں سے دکھانے کا معاملہ امتحان گاہ میں نہیں ہو سکتا، یہ ممکن نہیں ہے، ساری یہ اسکیم ختم ہو جائے گی، تو پھر انتظار کرو۔ تو اس سے بات شروع کی کہ حل ینظرون الا تاویلہ، یعنی دلائل دے دیے، انفس کے دے دیے، آفاق کے دے دیے، تاریخی دلائل دے دیے، عقلی طور پر تمام اشکالات کا جواب دے دیا، باطن دکھا دیا، ظاہر دکھا دیا، لیکن یہ استدلال سارا تو استنباطی استدلال ہے۔ یعنی یہ جتنا استدلال ہے یہ مشاہدے کا استدلال نہیں ہے۔ مشاہدے کا استدلال اگر پیش کر دیا جائے تو پھر تو پردہ اٹھ گیا۔ استنباط، عقل، انفرنس، یہ استدلال تو یہ چاہتا ہے کہ انسان غور و فکر کر کے کسی چیز کو سمجھے۔ تو اگر غور و فکر کرنے کے لیے تیار نہیں ہو تو یہ خیال نہ کرو کہ تم ایک حقیقت کا انکار کر کے فرار کا راستہ ڈھونڈ رہے ہو، تم حقیقت میں ایک حقیقت کا مواجہہ کرنے سے انکار کر رہے ہو، اس کا سامنا کرنے سے انکار کر رہے ہو۔ ایک آنے والی اطلاع تمہیں دے دی گئی ہے، جو کچھ ہونے والا ہے وہ تو ہو جائے گا، جب وہ ہو جائے گا تو پھر تمہارے پاس اس کے سوا کچھ کہنے کے لیے باقی نہیں رہے گا۔ تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ قرآن مجید جب یہ بات کہتا ہے حل ینظرون الا تاویلہ، اور پھر کہتا ہے یوم یاتی تاویلہ، تو گویا دونوں چیزوں کو ملا کر یہ بتانا چاہتا ہے کہ اس کی حقیقت یہاں نہیں سامنے آنی، حقیقت تو وہیں سامنے آنی ہے۔ لیکن اگر علم و عقل سے، استدلال سے بات سمجھنا چاہتے ہو تو یہ پیغمبر اسی لیے آئے ہیں، یہ قرآن اسی لیے نازل ہوا ہے، یہ کتابیں اسی لیے اتاری گئی ہیں کہ تمہیں علم اور استدلال کے ساتھ بات سمجھا دی جائے۔ حل ینظرون الا تاویلہ،
کیا یہ اسی کے منتظر ہیں کہ جس چیز کی خبر دی جا رہی ہے اس کی حقیقت سامنے آ جائے؟ یوم یاتی تاویلو یقول الذین نسوا من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق، جس دن اس کی حقیقت سامنے آ جائے گی تو یہی لوگ جنہوں نے اس سے پہلے اسے نظر انداز کر دیا تھا۔ یہ دیکھیے کہ انسان اس دنیا میں قیامت کی منادی، قیامت کی تذکیر، قیامت کے انذار کے بارے میں یہی رویہ اختیار کرتا ہے۔ یعنی اگر معاندت کا رویہ نہ بھی اختیار کرے تو یہی ایٹیچیوڈ ہوتا ہے کہ یہ کیا باتیں ہیں، کہاں کی سنا رہے ہیں، دنیا ہے بابر بعیش کوش کے، عالم دوبارہ نیست، یہ کیا کہانی شروع کر دی آپ لوگوں نے۔ تو یہاں نظر انداز کرنے کا رویہ ہوتا ہے۔ قرآن مجید نے یہی الفاظ استعمال کیے، تو اس وقت پھر اعتراف کریں گے کہ بے شک ہمارے پروردگار کے بھیجے ہوئے پیغمبر بالکل سچی بات لے کر آئے تھے۔ قد جاءت رسل ربنا بالحق فہل لنا من شفاء ویشفعوا لنا او نرد فنعمل غیر الذی کنا نعمل قد خسروا انفسهم وضل عنہم ما كانوا یفترون۔ پھر کیا ہیں کوئی ہمارے سفارشی، یعنی اب کیا ہوگا؟ دنیا میں دل لگائے رکھا، دنیا میں تعلقات بنائے، دنیا میں رشتوں کی پاسداری کی، دنیا کی باتیں نبھائیں، تو اب دائیں بائیں دیکھ کے کہیں گے کہ کوئی سفارشی مل جائے۔ پھر کیا ہیں ہمارے کوئی سفارشی کہ ہمارے حق میں سفارش کر دیں، یا ہے کوئی صورت کہ ہمیں لوٹا دیا جائے؟ یعنی سفارشی ڈھونڈیں گے یا پھر یہ حسرت ظاہر کریں گے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ حقیقت ہم نے دیکھ لی، ایک موقع اور دے دیا جائے، ہمیں لوٹا دیا جائے کہ ہم اس کے خلاف عمل کریں جو پہلے کرتے رہے ہیں۔ فرمایا قد خسروا انفسهم وضل عنہم ما كانوا یفترون، افسوس ان لوگوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا۔ یعنی ایک حقیقت جو آنکھوں سے نظر تو نہیں آ رہی تھی، لیکن بصیرت کی آنکھیں ہوتی تو نظر آنے والی چیزوں سے بھی زیادہ واضح تھی۔ قرآن مجید نے ایک جگہ تعبیر اختیار کیا نا کہ السماء منفطر بہ، یہ آسمان تو گویا ایک حاملہ کی طرح پھٹا پڑ رہا ہے۔ اگر تم غور کر کے دیکھو تو کائنات اپنے وجود سے اس بات کا اظہار کر رہی ہے کہ اس کو ختم ہونا چاہیے اور اس کی جگہ اس نئی دنیا کو آنا چاہیے، لیکن تم کہتے ہو کہ جب تک ولادت نہیں ہوتی نہیں مانیں گے، تو اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے۔ افسوس ان لوگوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال لیا، اور جو کچھ یہ افطرا کرتے رہے وہ سب ان سے جاتے رہے ہیں، افطرا کرتے رہے۔ یہ بھی قرآن مجید ایک بڑی اہم بات ہے جس کی طرف توجہ دلانے کے لیے یہ تعبیر اختیار کرتا ہے۔ یعنی انسان اس کائنات میں جو حقائق ہیں ان کو جھٹلا نہیں سکتا، یہ اس کے بس کی چیز نہیں ہے۔ مثلا کائنات کا اپنا وجود، مثلا اس میں علم اور حکمت کا ظہور، مثلا اس میں غیر معمولی معنویت، تو اس سب چیزوں کو سامنے دیکھنے کے بعد وہ کچھ نہ کچھ دنیا بناتا ہے اپنے فکر و خیال کی۔ عام لوگ تو یہ ہو سکتا ہے کہ کسی چیز کو نظر انداز کر کے یا آپ کی بات سنے بغیر کندھے اچکا کے چلے جائیں، لیکن جن لوگوں کو رہنمائی کی صلاحیت دی ہوتی ہے، وہ دانشور ہوں، وہ کسی مذہب کے علماء ہوں، وہ مذہبی پیشوا ہوں، وہ سیاسی لیڈر ہوں، وہ قوموں کے زعماء ہوں، وہ غیر معمولی صلاحیتیں رکھنے والے شعراء و ادباء ہوں، وہ بہرحال مجبور ہوتے ہیں کہ جو حقیقت ہے اس حقیقت سے متعلق کوئی داستان سنائیں آپ کو، اور وہ داستان کبھی ماضی سے سنائی جاتی ہے، کبھی حال سے سنائی جاتی ہے۔ قدیم زمانے میں یہی متخیلے کی کار فرمائی سے دو مالائی صورتیں اختیار کر لیتی تھی، جس کو اساطیر کہا جاتا ہے۔ دور حاضر میں یہی سائنس کی اساطیر کی صورت اختیار کر لیتی ہے، یعنی جتنی بات حقیقت ہوتی ہے اس سے آگے بڑھ کر قیاسات کی ایک دنیا وجود میں آتی ہے۔ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ خدا کی ہدایت کے مقابلے میں افطرا ہے، جھوٹ ہے، یعنی اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ تو قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، وہ فلسفے، وہ داستانیں، وہ حکایتیں، وہ کہانیاں، وہ دیو مالا، وہ مشرکانہ داستانیں، وہ بڑے بڑے معجزات کی کہانیاں سب کی سب ختم ہو جاتی ہیں، کچھ بھی باقی نہیں رہتا، اور اس دن وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے
کہ جو کچھ افترا کرتے رہے سب جاتے رہے، کچھ بھی باقی نہیں رہا۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوی علی العرش۔ لوگوں، حقیقت یہ ہے کہ تمہارا پروردگار وہی اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا۔ قرآن مجید کا یہ طریقہ ہے، یعنی پیچھے وہ بات ایک منتہا تک پہنچ گئی اور گویا اس میں یہ فرما دیا کہ خدا پر جھوٹ باندھ کر اس کے شریک ٹھہراتے، اپنی طرف سے بدعتیں ایجاد کرتے، فلسفے پیدا کرتے، یہ سب تو اس دن ہوا ہو جائیں گے۔ اب اس کے بعد پھر استدلال کی بنیاد اٹھا دی جاتی ہے۔ قرآن کے نظم کو اگر گرفت میں لینا ہو تو بس یہ سمجھ لیجئے کہ ہوگا کیا، یعنی ہر سورہ میں آپ کو یہ شاہ کلید سامنے رکھنی چاہیے۔ یعنی ہوگا کیا، مقدمہ ہوگا سورہ کا کوئی، وہ توحید ہو سکتی ہے، وہ آخرت ہو سکتی ہے، وہ نبوت ہو سکتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ایام ہو سکتے ہیں کہ جن کے لازمی نتائج نکلتے ہیں۔ کوئی بھی چیز جو قرآن مجید کے بنیادی مقدمات ہیں، سورہ ان پر ارتکاز کرنے لگی ہے۔ اب ہوگا کیا، ہوگا یہ کہ مخاطبین ہیں تو مخاطبین کے ساتھ بات بھی ہوگی، تہدید بھی ہوگی، تنبیہ بھی ہوگی، انذار بھی ہوگا، قیامت کی تصویریں بھی سامنے آ جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ حقائق سے وہاں یعنی پردہ بھی اٹھا دیں گے کہ یہ ہوگا، وہاں یہ ملاقات ہوگی، یہ مکالمے ہوں گے، اس طرح کی چیزیں ہوں گی، اور پھر بار بار کلام اس تنبیہ، تہدید، انذار کے ساتھ استدلال کو شروع کر دے گا۔ یہ استدلال کبھی انفس کا، کبھی آفاق کا، کبھی تاریخ کا۔ تو اب یہ دیکھیے کہ اب جب یہ بات وہاں پہنچ گئی کہ وہ وقت آنے والا ہے، پردے اٹھا دیے جائیں گے، اس وقت کہنے کے لیے کچھ باقی نہیں رہے گا۔ جو تم نے یہاں فلسفے بنائے ہیں، بدعتیں ایجاد کی ہیں، جو مذاہب تم نے وجود بخشا ہے جن کو، سب ہوا ہو جائیں گے۔ حقیقت اس طرح بے نقاب ہوگی، اس کا انتظار کر رہے ہو کہ بے نقاب ہو جائے، یہاں تو نہیں ہونی۔ یعنی بات جب یہاں پہنچ گئی تو اب پھر استدلال شروع ہو گیا۔ لوگوں، حقیقت یہ ہے کہ تمہارا پروردگار وہی اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ اب اپنی اس کائنات کی طرف، اس میں تدریج و اہتمام کی طرف، اس کو پیدا کرنے کے لیے جو غیر معمولی اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے مواقع پیدا کیے ہیں ان کی طرف توجہ دلائیں گے، اور پھر اس کے بعد استدلال کو وہاں لے جائیں گے کہ یہ سب کیا بتا رہا ہے، کس حقیقت کی نشاندہی کر رہا ہے، یہ کس چیز کے آثار ہیں، ذرا غور کرو اس بات کے اوپر۔ تو ارشاد فرمایا کہ جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا۔ اس پر میں نے لکھا ہے یہ، یعنی یہ 6 دنوں میں جو کہا ہے یہ اللہ کے ایام ہیں، جن کے بارے میں قرآن نے صراحت فرمائی ہے کہ ہمارے حساب سے 1000 سال کے برابر بھی ہوتے ہیں اور 50,000 سال کے برابر بھی۔ یہ بھی گویا اللہ تعالیٰ نے اپنے ایام کی ایک چیز ہے جس سے پردہ اٹھایا ہے۔ کیا کیا ہوتے ہیں ان ایام کو یہیں دیکھ لیں۔ یعنی اب جو جدید سائنس کی معلومات ہیں ان سے یہ بات واضح ہو گئی کہ وہ اس زمین پر اور ہیں، وہ مریخ پر اور ہیں، وہ کسی اور سیارے پر اور ہیں، کسی اور کہکشاں پر اور ہیں۔ یعنی زمان و مکان کی گردش ان کو کہیں کسی طرح پیدا کر رہی ہے، کہیں کسی طرح پیدا کر رہی ہے۔ تو اب اگر جو کتاب پیدائش میں تفصیل بیان ہوئی ہے اس کو سامنے رکھ لے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ابھی یہ سارا ہیولا نہیں بنا، ابھی اس طریقے سے الگ الگ سیارے اپنی جگہ نہیں آئے۔ زندگی کی ابتدا ہونا تو ایک طرف رہا، یعنی کائنات جس ٹھہراؤ کے ساتھ اس وقت ہمیں نظر آ رہی ہے ابھی وہاں بھی نہیں پہنچی، تو ایام موجود ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ زمان و مکان کا ایک کائناتی عمل بھی ہے جس کے اپنے زمان و مکان ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے اپنے 6 دنوں میں اس کو پیدا کیا، یعنی وہ جو اس پورے عالم کے دن تھے، نہ کہ ہماری زمین کے دن، اس پر قیاس نہیں کرنا چاہیے۔ 6 دنوں میں پیدا کیا، یہ اللہ کے ایام ہیں جن کے بارے میں قرآن نے صراحت فرمائی ہے کہ ہمارے حساب سے 1000 سال کے برابر بھی ہوتے ہیں اور 50,000 سال کے برابر بھی۔ مدعا کیا ہے، کیوں بتایا یہ؟ محض اطلاع دینے کے لیے۔ یہ جو سوال میں کر رہا ہوں
اس لیے کر رہا ہوں کہ قرآن کی شرح و تفسیر میں اس کے ایک سچے طالب علم کے لیے سب سے اہم بات کیا ہوتی ہے، وہ یہ کہ کلام کا منشا کیا ہے، کوئی بات بیان کیوں کی گئی ہے اس کو متعین کرے، اور یہ الفاظ کو جب تک آپ اس کے پورے سیاق سباق میں رکھ کے نہ دیکھیں، یہ بات ہے جو نہیں واضح ہوتی۔ یعنی الفاظ کا مطلب آپ نے جان لیا، لغت اٹھائی معلوم کر لیا، عربی جانتے ہیں تو پتہ چل گیا، ترجمہ کسی کا پڑھ لیا آپ نے، یہ الفاظ کا مطلب ہے، یعنی 6 ایام کا مطلب ہے 6 دن، تو یہ تو ہو گیا معلوم، لیکن یہ بات کس محل میں کہی گئی ہے، اس سے زمین و آسمان کا فرق واقع ہوتا ہے۔ تو مدرسہ فراہی کے اگر آپ تفسیری تاریخی ذخیرے کا مطالعہ کریں تو سب سے زیادہ جو غیر معمولی کمال کا ظہور ہوا ہے وہ ہر جگہ کلام کا منشا مدعا طے کرنے میں، یعنی کلام کا رخ کس جانب ہے، کیا چیز ہے جس کو پیش نظر رکھ کر یہ الفاظ بولے جا رہے ہیں۔ اور یہ ایسی چیز ہے کہ اگر ایک مرتبہ اس کا صحیح ذوق پیدا ہو جائے تو پھر نہ صرف یہ کہ قرآن مجید اپنی اصل شان کے ساتھ سامنے آتا ہے، بلکہ اسی قرآن پر مبنی روایات کا جو علم ہے اس میں بھی انسان حقیقت تک پہنچنے کے لیے راستہ پا لیتا ہے۔ تو ارشاد ہوا کہ یہ 6 دنوں میں بنایا، مدعا یہ ہے کہ جس کو کائنات کا خالق مانتے ہو وہی کائنات کا رب بھی ہے۔ ان ربکم اللہ سے شروع کیا نا بات کو، اب یہ دیکھیے کہ لفظ کس پہلو کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اس نے دنیا کو پیدا کر کے تمہارے مظلومہ شرکاء و شفاء کے حوالے نہیں کر دیا جنہیں تم رب بنائے بیٹھے ہو، اور اسی بنا پر ان کی عبادت کرتے ہو، یعنی جن کو تم نے اس کا شریک قرار دے دیا، اس کی بارگاہ میں شفیع قرار دے دیا۔ مخاطبین قریش ہیں، ان کو سامنے رکھ کے کہا جا رہا ہے کہ اس دنیا کا خالق تو مانتے ہو، پوچھے کون ہے تو کہتے ہیں اللہ۔ زمین و آسمان کو کس نے بنایا؟ جگہ جگہ یہ مکالمہ نقل ہوا ہے ان کا، اللہ۔ فرمایا وہی اللہ رب بھی ہے، وہی اس کائنات کا نظم بھی چلا رہا ہے، جنہیں تم رب بنائے بیٹھے ہو اور اسی بنا پر ان کی عبادت کرتے ہو، وہ اس کا انتظام و انصرام خود دیکھ رہا ہے۔ یعنی خرابی کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ اعلیٰ ترین فلسفہ بھی یہ بات کسی نہ کسی درجے میں مان لیتا ہے کہ اس کائنات کی تحریک بہرحال کسی ہستی سے، کسی دماغ سے، کسی ذہن سے، کسی علیم و حکیم سے ہوئی ہے، لیکن یہ محرک اول کا مسئلہ نہیں ہے۔ اصل چیز کیا ہے؟ خلق کو مان لینے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا، امر کو بھی ماننا ضروری ہے۔ الا لہ الخلق والامر، یعنی شرک اصل میں خلق کے معاملے میں تو بہت کم پیدا ہوا ہے، وہ امر ہی کے معاملے میں ہوتا ہے۔ یعنی اس عالم کا نظم کون چلا رہا ہے؟ اس دنیا کو بنا دینے کے بعد کیا وہ لا تعلق ہو کے بیٹھ گیا ہے؟ کہیں سو گیا ہے جا کر؟ اس کو کوئی اس کائنات کے ساتھ اب رشتہ باقی نہیں رہا، یا اس کا نظم وہی چلا رہا ہے؟ اگر وہی چلا رہا ہے تو وہ پھر صرف الہ اور معبود نہیں ہے، وہ بادشاہ بھی ہے اور رب بھی ہے۔ تو پوری بات جو ہے آپ دیکھتے ہیں نا سورہ ناس میں اس کو کیسے بیان کی ہے، اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، یعنی اللہ تعالیٰ کے خالق ہونے کے نتیجے میں یہ بات تو ہو جائے گی کہ بھائی معبود ہونا چاہیے، یعنی کچھ مراسم عبودیت اس کے لیے انجام دینے چاہیے، لیکن یہ کہ وہی رب ہے، یعنی کائنات کا نظم و نسق وہی چلا رہا ہے۔ جس بات کو اصول کے طور پر یوں بیان کیا کہ الا لہ الخلق والامر، اسی کو ہم بیان کرتے ہیں جب یہ کہتے ہیں کہ وہ الہ بھی ہے اور وہ رب بھی ہے اور وہ اس کائنات کا ملک بھی ہے۔ یعنی یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ بھی لازم و ملزوم ہے، ورنہ خلق کو مان لینا یہ کافی نہیں ہے۔ تو یہاں ارشاد فرمایا کہ وہ اس کا انتظام و انصرام خود دیکھ رہا ہے۔ اس عالم کو وہ اپنے کلمہ کن سے چشم زدن میں بھی پیدا کر سکتا تھا، یعنی کچھ مشکل نہیں تھا اس کے لیے، مگر اس کی حکمت کا تقاضا یہ ہوا کہ اسے اہتمام و تدریج کے ساتھ اور 6 ادوار میں پیدا کرے، یعنی ایک لمبی مدت اس کے لیے، لمبے مراحل اس کے لیے، اس میں
کرنوں کا عمل ہوا۔ کیوں ہوا؟ تاکہ اس کے کمال قدرت کے ساتھ اس کی ربوبیت اور رحمت کی شانیں بھی نمایاں ہوں۔ یعنی اب جب ہم کائنات کا مطالعہ کرتے ہیں اور پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو اس کائنات میں وہ کیا کیا مخلوقات پیدا کرتا رہا ہے، وہ کس کس طریقے سے ان کے لیے اہتمام کرتا رہا ہے، اس میں کون کس طرح مٹتا رہا ہے اور کون کس طرح باقی رہتا رہا ہے، تو گویا ایک داستان سامنے آتی ہے۔ ورنہ چشم زدن میں ایک واقعہ ہوتا شاید متحیر تو کر دیتا، لیکن یہ کہ قدرت، ربوبیت، یہ شان، یہ حکمت، اور پھر وہ حجاب نہ پڑتا کہ جو اب اس کے مطالعے کی طرف لے جاتا ہے، اور بجائے اس کے کہ انسان بالکل صحیح نتیجے پر پہنچے، یہی اس کے لیے بھول بھلیا بھی بن جاتا ہے۔ تو امتحان کے زاویے سے دیکھیں، اگر ناکام ہونے والوں کو دیکھیں تو ناکامی کے اسباب بھی حد درجے میں پیدا ہو گئے، اور اگر کامیابی کے پہلو سے دیکھیں تو اصل میں یہی وہ معرفت کردگار کا دفتر ہے کہ جس کے ذرے ذرے میں اس کی حکمتیں نمایاں ہوتی ہیں۔ بظاہر کہنے کو تو یہ ایک اعجاز ہے کہ یہاں کھڑے کھڑے درخت اگ کے آخر تک پہنچ جائے، لیکن اس درخت کو جب ہم ایک بیج سے پھوٹتے، اگتے، کونپل بنتے، گدراتے، برگ و بار لاتے، پھل دیتے دیکھتے ہیں تو قدرت، حکمت، شان جس طرح نمایاں ہوتی ہے وہ پھر ایک بڑی کتاب بن جاتی ہے کہ انسان اس کو پڑھے۔ تو ارشاد فرمایا کہ اسے اہتمام و تدریج کے ساتھ اور 6 ادوار میں پیدا کرے تاکہ اس کے کمال قدرت کے ساتھ اس کی ربوبیت اور رحمت کی شانیں بھی نمایاں ہوں، اور تم اپنے خالق کو اس کی ابدی رحمتوں کے ساتھ اپنے پروردگار کی حیثیت سے بھی پہچان لو۔ یعنی یہ جو ہے دفتر ہے تو اس میں خدا کے امر کا ظہور ہوتا ہے۔ یعنی وہ امر صرف خلق کے مقام پر نہیں رہ جاتا کہ ایک کن کہا اور سب کچھ وجود میں آ گیا، یہ خلق کا اظہار ہوتا اور خلق کے کمال کا اظہار ہوتا۔ لیکن جب وہ ایک تدریج و اہتمام سے گزرتا ہے تو گویا اللہ تعالیٰ کی جو دوسری صفات ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں، یہ میرے اہتمام میں ہے، میں اس پہ حکومت کر رہا ہوں، یہ بڑے نظم کے ساتھ وجود میں آ رہی ہے، اس میں میرا امر کار فرما ہے، تو کار فرمائیے امر کی شان نمایاں ہوتی ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ اس کی ربوبیت اور رحمت کی شانیں بھی نمایاں ہوں، اور تم اپنے خالق کو اس کی ابدی رحمتوں کے ساتھ اپنے پروردگار کی حیثیت سے بھی پہچان لو۔ استاذ امام لکھتے ہیں خدا کی قدرت سے یہ بعید نہیں تھی، خدا کی قدرت سے یہ بات بعید نہیں تھی کہ ہماری غذا کے لیے براہ راست آسمان سے روٹی برستی، پھر یہ کیوں ضروری ہوا کہ ہوائیں چلیں، بادل اٹھیں، میں برسے، کھیتوں میں ہل چلیں، گندم بوئی جائے، انکھویں نکلیں، ڈنٹھل پیدا ہوں، اس میں برگ و بار نمایاں ہوں، فصل اپجے، خوشے نمودار ہوں، پھر ان میں دانے بیٹھیں، پھر گرم و خشک ہوائیں چلیں جو ان دانوں کو پکائیں، اور اس طرح کہیں 6 مہینے کے گرم و سرد مراحل سے گزر کر گندم کا دانہ کھیت سے کسان کے کتے تک پہنچے۔ روٹی آ سکتی تھی آسمان سے، جب بنی اسرائیل کے لیے اس کا اہتمام کرنا مقصود تھا تو ہو گیا، لیکن کیوں کیا یہ سب اس لیے ہے کہ اس طرح اس کائنات کی ایک ایک چیز خدا کی آیات خلق و تدبیر اور اس کے عجائب قدرت و حکمت کا ایک دفتر بن گئی۔ یعنی اب گویا ایک روٹی جو ہماری میز پر آتی ہے، ہمارے دسترخوان پر آتی ہے، وہ اپنے پیچھے یہ پوری داستان لے کے آتی، اور اس کا ایک ایک مرحلہ وہ معرفت کردگار کا دفتر بن جاتا ہے۔ انسان اس کے جس گوشے پر بھی نظر ڈالتا ہے، اگر آنکھیں کھلی ہوں اور عقل بیدار ہو تو معرفت الہی کا ایک دبستان کھل جاتا ہے۔ ایک ایک شے نہ جانے کتنے بھیس بدلتی اور کتنے جامے تبدیل کرتی ہے، تاکہ وہ ہمیں اس طرف متوجہ کرے، اپنی طرف متوجہ کرے، اور ہم ان کے اندر خدا کی نشانیوں کو دیکھیں اور ان سے سبق حاصل کریں۔ یعنی یہ جو امر ہے یہ اس طرح سے تدریج کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ صادر ہوتا اور نتیجے تک پہنچاتا ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ اس طرح ہم نے 6 ادوار میں، 6 دنوں میں اس کو پیدا کیا، ثم استوى علی العرش، پھر اپنے عرش پر متمکن ہوا۔ یعنی وہی چیز جو اندر مضمر تھی استدلال کے انداز میں، وہ کھول کر اب بیان کر دی کہ پھر وہ تخت حکومت پر براجمان ہو گیا۔ یعنی
کہیں جا کے سو نہیں گیا، بلکہ اس کائنات کے خالق نے جب اس کو بنا لیا تو پھر اس کے تخت پر متمکن ہو گیا۔ اس سے کیا مراد ہے اور کس چیز کی طرف توجہ دلانا مقصود ہے، اس پر اگلی نشست میں بات کریں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ یاد ہوگا کہ ایک بڑی تفصیلی روایت مغفرت کے بارے میں، آخرت میں کیا نتیجہ نکلنے والا ہے اس کے بارے میں ہم نے پڑھی۔ اس کے بعض پہلو تھے جس کی میں نے وضاحت کی، ابھی چند چیزیں باقی ہیں۔ اس میں ایک اہم چیز یاجوج ماجوج کا ذکر ہے، اور یہ بات بھی روایت میں بیان ہوئی ہے کہ یہ لوگ ہیں جو زیادہ تر خدا کی ہدایت سے محروم بھی رہیں گے، انحرافات بھی اختیار کریں گے، پیغمبروں کی دعوت کو بھی قبول نہیں کریں گے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خبر دے رہے ہیں، اور میں اس کی طرف کئی بار توجہ دلا رہا ہوں کہ اس طرح کے اخبار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بالعموم اپنے ان رویا کی بنیاد پر دیتے تھے جو آپ کو دکھائے جاتے۔ اس کی بڑی تفصیلات روایتوں میں ہے، یعنی اس میں گویا بعض حقائق عالم رویا میں کھول دیے جاتے تھے تاکہ آپ خود بھی ان کو دیکھیں، اس سے آپ کے ایمان و ایذان میں بھی غیر معمولی اضافہ ہوتا، اور پھر جب لوگوں کو بتائے جاتے تو گویا ایک پیغمبر کی شہادت سامنے آ جاتی۔ انسان کا یہ معاملہ ہے کہ وہ جس چیز پر ایمان رکھتا ہے، اب وہ چیز سامنے کی تو ہے نہیں، یعنی یوں نہیں ہے کہ اس دنیا سے متعلق یہ اطلاع دے دی گئی ہے کہ اس دنیا میں جس میں ہم رہ رہے ہیں، یہ زمین کا ٹکڑا یا یہ زمین کا سیارہ یہ کس کے گرد گھوم رہا ہے اور موسم کیسے پیدا ہو رہے ہیں۔ ایک ایسی اطلاع دی جا رہی ہے کہ ابھی ہمارے سامنے نہیں ہے۔ تو جب اس طرح کی کسی چیز کے بارے میں آپ کے سامنے کوئی تصویر آتی ہے تو ایک فطری چیز پیدا ہوتی ہے کہ انسان اس کی تفصیلات کو جاننا چاہتا ہے، یعنی معلوم کرنا چاہتا ہے کہ وہ تصویر کتنی مکمل ہو سکتی ہے، اس کے کیا کیا پہلو ہو سکتے ہیں۔ تو اللہ کے پیغمبر کو بعض اوقات رویا میں ایسے حقائق دکھا دیے جاتے جیسے آپ بیان کرتے ہیں، اور پھر اس طریقے سے وہ روایات میں منتقل ہونا شروع ہو گئے۔ تو حضور نے یہ فرمایا اس میں، اگر آپ کی طرف اس کی نسبت صحیح ہے، کہ یاجوج ماجوج میں سے بہت بڑی تعداد ہوگی، یعنی گویا ایک تمثیل کے انداز میں یہ کہا کہ یوں سمجھو کہ ایک اگر تم میں سے ہوگا تو 1000 اس میں سے ہوں گے، یعنی وہ لوگ کہ جو کامیاب نہیں ہو سکیں گے، محض استحقاق کی بنیاد پر منتخب نہیں ہو سکیں گے۔ تو اس میں ظاہر ہے کہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان کی نوعیت کیا ہے۔ تو اس پر میں نے لکھا ہے کہ یہ دونوں یعنی یاجوج ماجوج یہ دونوں نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی اولاد میں سے ہیں۔ ہمارے پاس جو اس وقت قدیم تاریخ سے متعلق ماخذ ہیں ان میں خود بائبل بہت بڑا ماخذ ہے، قدیم مورخین کے بیانات ہیں، انسانوں کی اجتماعی روایات ہیں۔ اب آ کے جو نئی دنیا پیدا ہو رہی ہے اس میں آثار کی تحقیق، ڈی این اے اور فلاں یہ نئی چیزیں کچھ نئے پہلو پیدا کر رہی ہیں، لیکن جتنی معلومات بھی ہمارے پاس ابھی تک تاریخی روایات سے ہیں ان میں سے کوئی بنیادی چیز چیلنج نہیں ہوئی، یعنی ابھی کوئی تبدیلی نہیں آئی، جب آئے گی تو دیکھا جائے گا۔ تو اس وقت جو کچھ ہم بیان کر رہے ہیں وہ اصل میں موجود تاریخ کی بنیاد پر ہے، یعنی جو تاریخ اس وقت تک ہمارے پاس ہے۔ یہ دونوں نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی اولاد میں سے ہیں جو ایشیا کے شمالی علاقوں میں آباد ہوئی، یعنی جس وقت طوفان کے بعد ان کے بیٹوں کی اولاد پھیلنا شروع ہوئی تو حام کی نسلوں نے زیادہ تر افریقہ کو آباد کیا، اور سامی لوگوں نے مشرق وسطیٰ کو اپنا وطن بنایا، بلکہ اب جدید تحقیقات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہیں سے یہ ترکی کے راستے سے یورپ میں بھی داخل ہوئے، اور انہی میں
یافس کی اولاد جو تیسرے بیٹے ہیں یہ شمالی علاقوں میں چلی گئی، یعنی جو جن کو آپ وسط ایشیا کے علاقے کہتے ہیں۔ پھر انہی کے بعض قبائل یورپ پہنچے، وہاں سے ہجرتیں کر کے مختلف وقتوں میں یہ لوگ وہاں جاتے رہے، یعنی کچھ ہجرتیں افریقہ سے ہوئیں، کچھ نیچے سے سامی قوموں کی ہوئیں، اور زیادہ تر یافس کی اولاد وہ یورپ میں آباد ہونا شروع ہوئی، اور اس کے بعد چند صدی پہلے امریکہ اور آسٹریلیا کو آباد کیا، یعنی یہ تو ابھی حال کی بات ہے، ہم اس سے واقف ہیں۔ ان میں سے ایک بڑی تعداد نے اگرچہ مسیح علیہ السلام کو مانا ہے، بظاہر تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ کیتھولک کی صرف 2.5 ارب کے قریب ہے، بہت بڑی تعداد ہے۔ دنیا کے اندر سب سے زیادہ اگر کوئی مذہب تعداد کے اعتبار سے ہے تو وہ مسیحیت ہے، تو اتنی بڑی تعداد نے اللہ کے ایک بڑے جلیل القدر پیغمبر مسیح علیہ السلام کو مانا ہے، لیکن خدا کے پیغمبر کی حیثیت سے نہیں مانا، یعنی جس حیثیت سے وہ آئے تھے وہ تو اس لیے آئے تھے نا کہ خدا کا پیغام پہنچائیں۔ پیغمبر کو ماننا کسی جلیل القدر ہستی کے عظیم ہونے کا اعتراف نہیں ہے۔ ہمارے ہاں بھی بہت بڑی بحث، فضائل کی بحث شروع ہو جاتی ہے، اصل میں تو یہ ماننا ہے کہ یہ خدا کا پیغام لے کے آئے ہیں، تو پیغام کیا ہے اس سے کوئی دلچسپی نہیں، مانا ہے لیکن خدا کے پیغمبر کی حیثیت سے نہیں بلکہ اس کے بیٹے اور جسدی ظہور کی حیثیت سے مانا ہے۔ یعنی یوں مانا کہ اصل میں جو فلسفے کی ٹریڈیشن چلی آ رہی تھی کہ یہ عالم، یہ مادی عالم، یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو اصل میں حقیقت مطلقہ کے عکوس و ظلال ہے، تو وہی چیز مسیحی علم کلام میں جا کر اس پورے عالم کے بجائے سیدنا مسیح کی شخصیت میں مرتکز ہو گئی کہ ذات خداوندی کا جسدی ظہور، یعنی وہ کوئی جسم نہیں رکھتی ذات، لیکن جب اس نے جسم قبول کرنا چاہا تو کیا ہوا؟ مسیح جسدی ظہور کی حیثیت سے مانا ہے۔ باقی زیادہ تر توہمات کے پیرو رہے ہیں۔ دور حاضر میں بھی ان کی ایک بڑی تعداد اب الحاد کی علمبردار بن کر کھڑی ہو رہی ہے، یعنی علمی الحاد کا ماخذ بھی دور حاضر میں اگر آپ دیکھیں تو زیادہ تر یاجوج ماجوج ہیں۔ قرآن اور بائبل دونوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ انہی کا خروج ہے جس کے بعد قیامت برپا ہو جائے گی، تو یہ ایک واقعی حقیقت ہے جس کو آج ہم دیکھ سکتے ہیں، اور اس کا ماضی اور حال ہمارے علم میں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دی کہ زیادہ تعداد ان میں سے ان لوگوں کی ہوگی جو نہیں منتخب ہو سکیں گے بربنائے استحقاق۔ یہاں زیر بحث یہ ہے، یعنی جس وقت اللہ تعالیٰ کی عدالت لگے گی تو یہ معلوم ہوتا ہے روایتوں سے بھی اور قرآن مجید کے اشارات سے بھی کہ پہلے مرحلے میں فیصلے کی بنیاد استحقاق بن جائے گا۔ اللہ کی رحمت کیا فیصلہ کرتی ہے؟ سب کو معاف کر دیتی ہے، کس کس کو معاف کرتی ہے، کس کے بارے میں کیا فیصلہ صادر ہوتا ہے، آخری حتمی حکم کیا ہے، وہ بات کا مسئلہ ہے۔ پہلے تو استحقاق کی بنیاد پر تقسیم ہو جائے گی کہ کون کس طرف کھڑا ہے، تو یہ اس وقت کا بیان ہے کہ اس وقت تو ان کی بہت بڑی تعداد ہوگی ان لوگوں میں جو جہنم کے لیے سامنے آ جائیں گے۔ اب ظاہر ہے کہ اس کے بعد نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دنیا میں بھی اگر آپ دیکھیں تو زیادہ تعداد انہی کی ہوگی، اس وقت بھی صورتحال یہی ہے۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یہاں پر بھی اور وہاں پر بھی ان کا نسبت تناسب یہی رہے گا۔ تو میں نے اس پر لکھا مطلب یہ ہے کہ ان دونوں کی تعداد ہمیشہ زیادہ رہے گی، تاہم جب تک دنیا قائم ہے تمہیں انہی کے ساتھ رہنا ہے، اور انہی کے ساتھ رہتے ہوئے اور ان کے تمام انحرافات کے باوجود اپنے آپ کو خدا کی ہدایت پر قائم رکھنے کی جد و جہد کرنی ہے۔ اس روایت میں جو کہا گیا وہ یہ ہے کہ اللہ ان کو مٹا نہیں دے گا یا اپنی نافرمانی کی سزا دے کے ختم نہیں کر دے گا، اب قیامت تک ان کے ساتھ رہنا ہے۔ تم کو ساتھ رہنا ہے تو ظاہر ہے کہ ساتھ رہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو خوبیاں ہوں گی وہ تو ہوں گی، لیکن انحرافات ہوں گے، ان کے الحاد کے مبلغ بھی بن جائیں گے، اور اس سے پہلے پوری دنیا کے اندر مسیح کی الوہیت کے علمبردار بن کے کھڑے رہے ہیں اور صدیوں سے کھڑے ہیں اور ایک عظیم سلطنت کے تحت کھڑے رہے ہیں۔ تو تمہیں ان کے ساتھ زندگی بسر کرنی ہے، کہیں بھاگ نہیں جانا، ان کے ساتھ ہی رہنا ہے۔ خدا کا امتحان یہی ہے۔ تو
اس کے مقابل میں تمہاری تعداد کم ہوگی یہاں پر بھی اور وہاں پر بھی، یعنی ان لوگوں کے مقابلے میں جو دوسری امتوں میں سے جنت کے لیے منتخب کیے جائیں گے، اگر پیچھے بھی مڑ کے دیکھو گے تو وہاں پر بھی تمہارا نسبت تناسب یہی ہوگا۔ یہ غالباً اس لیے ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دنیا کی آبادی تیزی کے ساتھ بڑھی اور دیکھتے دیکھتے اربوں تک پہنچ گئی ہے، یعنی آبادی کی نسبت بھی ایسے ہی ہے۔ اس سے ماضی میں اگر دیکھیں تو پہلے پیغمبروں کے ہاں خاص طور پر جو مختلف قوموں میں آئے تو بہت قرآن مجید نے ذکر کیا ہے کہ حضرت یونس اس بستی کی طرف بھیجے الی 100,000 و یزیدون، یہ 1 لاکھ سے زیادہ تھی۔ اب ہمارے ہاں بعض بڑے شہروں کے چھوٹے سے محلے میں بھی 2-2.5 لاکھ لوگ آباد ہوتے ہیں، تو زمین آسمان کا فرق پڑ گیا۔ تو اس موقع کے اوپر حضور نے یہ کہا کہ اس وقت تم تعداد میں بہت کم ہو۔ روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کے حین حیات ایمان لانے والے 1 لاکھ سے کچھ ہی زیادہ تھے۔ یہ جو تشبیہ دی آپ نے کہ جیسے ایک بیل ہے، سفید رنگ کا بیل اور اس میں ایک کالا بال ہے، تو یہ گویا بتایا کہ اس وقت کی صورتحال یہی ہے، لیکن بتدریج یہ تعداد نسبت تناسب بڑھتی چلی جائے گی، اور پھر آخری نتیجہ بتا دیا کہ قیامت میں بھی پہلے انتخاب میں یہ صورتحال پیدا ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب 10 منٹ کا وقفہ ہے، اس کے بعد انشاءاللہ سوال ہوگا۔ جی بہت شکریہ غامدی صاحب، آپ کے وقت کا سوالات کا آغاز کرتے ہیں۔ پہلا سوال غامدی صاحب یہ ہے کہ ہمارے ہاں وقتاً فوقتاً کچھ مذہبی علماء کی جانب سے سائنسی معاملات میں کچھ آراء سامنے آتی ہیں۔ مثلاً حالیہ دنوں میں یہ رائے سامنے آئی کہ زمین ساکن ہے یا حرکت کر رہی ہے، تو ان کی جو بھی رائے ہے اس پر جو رد عمل ہوتا ہے، خصوصاً ان لوگوں کا جو مذہب بیزار ہیں، وہ پورے مذہب کا مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ اتنے بیگانہ لوگ ہیں، ان کو سائنسی حقائق سے اتنی ناواقفیت ہے، اور یہ مذہب کو اتنی واضح چیز کے سامنے لا کر کھڑا کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب باقی مذہب کی کیا حالت ہوگی؟ تو 2 باتیں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ پہلی تو یہ کہ آپ کے علم کے مطابق قرآن مجید میں یا دین میں کہیں یہ زیر بحث ہے کہ زمین ساکن ہے یا متحرک ہے؟ اور دوسرا، یہ جو سائنسی انکشافات ہیں ان کے مقابلے میں جب ہم مذہب کو لے کر آتے ہیں تو یہ رویہ کیسا؟ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید کے بارے میں تو میں کئی مرتبہ یہ عرض کر چکا ہوں کہ اس طرح کی چیزیں اصلاً اس کا موضوع نہیں ہے، یعنی وہ کوئی سائنسی حقائق بیان کرنے کے لیے یا تاریخی واقعات بیان کرنے کے لیے نازل نہیں کی گئی۔ نہ تاریخ کی کتاب ہے نہ سائنس کی کتاب ہے۔ اس میں بنیادی چیز کیا ہوتی ہے؟ بنیادی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو اپنی توحید کے بارے میں بتا رہے ہیں، قیامت کی خبر دے رہے ہیں، پیغمبروں کے سلسلے کو کیوں جاری کیا گیا اس کی تاریخ بتا رہے ہیں۔ تو بنیادی طور پر یہ چیزیں اس کا موضوع ہیں۔ اب ان چیزوں کو بیان کرتے وقت استدلال بھی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے صفات بیان کیے جاتے ہیں، اس کائنات کی حقیقت بیان کی جاتی ہے کہ انسان ان چیزوں پر غور کر کے اپنے رب کو پہچانے، یعنی بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے۔ اس میں ضمناً بعض ایسی تعبیرات بھی آ جاتی ہیں کہ جن کو اگر آپ کہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان میں ایک بڑی حقیقت کو بیان کر دیا گیا، یعنی اصلاً اس حقیقت کو بیان کرنا پیش نظر نہیں ہوتا، بلکہ اصل چیز وہ استدلال ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ توحید پر، آخرت پر، اپنے بنیادی مقدمات پر پیش فرماتے ہیں۔ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ یہ بتانے کے لیے کہ اے انسان تمہیں شعور حاصل ہوا ہے تو اب تم یہ خیال کرتے ہو کہ تم بڑی چیز بن گئے ہو۔ ایک زمانہ ایسا بھی رہا ہے کہ تم کوئی حقیقت نہیں رکھتے تھے، اور جب یہ بحث ہو گئی کہ کوئی حقیقت نہیں رکھتے تھے تو انسان کی پیدائش کے تدریجی مراحل بیان ہو گئے تاکہ یہ معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی کیا نشانیاں تم میں دکھائی ہیں، کہاں سے تمہیں اٹھایا ہے، ایک نطفے سے اٹھاتا ہے تو کیا سے کیا بنا کے پیش کر دیتا ہے، اور اس وقت مٹی کے پیٹ میں جب تمہاری نشو و نما کی ابتدا ہوئی تو تب کن مراحل سے گزرے۔ تو اب اس میں اگر آپ دیکھیں تو سورہ سجدہ میں گویا انسان کے وجود پذیر ہونے کی جو داستان بیان ہو گئی ہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ موجودہ سائنسی تحقیقات بھی بڑی حد تک وہی کچھ بیان کر رہی ہیں۔ یعنی مقصود تو یہ نہیں تھا، لیکن چونکہ اللہ کا بیان ہے،
ایک قطعی حجت ہے، اس میں جو کچھ بھی بیان کیا گیا ہے وہ غلط نہیں ہو سکتا، تو آہستہ آہستہ ایسی بہت سی باتوں کی سائنسی تحقیقات سے بھی تصدیق ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح کی بات آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ زندگی کیسے پیدا ہوئی، یعنی زندگی کی پیدائش کس طرح سے ہوئی ہے، تو یہ ایک بڑا سوال ہے، فلسفے کے سامنے بھی رہا ہے، اس پر بہت کچھ کہا جاتا رہا ہے۔ تو عناصر کی تالیف سے زندگی پیدا ہوئی ہے اور اس پہ پانی نے بنیادی کردار ادا کیا ہے۔ مثلا یہ بات بھی قرآن مجید نے ایک جگہ محض امتنان کے پہلو سے بیان کر دی، یعنی ضمناً اسی طریقے سے بیان ہو گئی۔ زمین، آسمان، اجرام فلکی کے بارے میں بھی ایک بیان دے دیا کہ کلٌ فی فلک یسبحون، ہر چیز اپنے اپنے مدار میں تیر رہی ہے۔ تو اس طرح کے جو بیانات ہیں وہ قرآن مجید میں آتے ہیں، تو ان کی نوعیت سمجھ لینی چاہیے۔ تو میرے علم کی حد تک میں تو اب یہ بات اس لیے کہہ سکتا ہوں کہ پورے قرآن مجید کی تفسیر کی سعادت حاصل ہوئی ہے اور اس پر میں نے برسوں کام کیا ہے، وہ کسی جگہ کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں ہے کہ جو یہ بتا رہی ہو کہ زمین ساکن ہے یا وہ گھومتی نہیں ہے، یہ قرآن مجید کا موضوع ہی نہیں ہے، بلکہ اس کے بالکل برخلاف بیانات جیسے میں نے ابھی عرض کیا قرآن میں موجود ہیں۔ ان کے بھی دینے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ ایسے سائنسی حقائق بیان کیے جائیں، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت، اپنے اہتمام، اپنی حکمت کی طرف توجہ دلاتے ہیں، اس ذیل میں یہ حقائق بھی بیان ہو جاتے ہیں۔ تو یہ تو قرآن مجید کا معاملہ ہے۔ علماء کا جہاں تک تعلق ہے تو اس میں دو تین چیزیں بڑا غیر معمولی کردار ادا کرتی ہیں۔ ایسا ہوتا ہے کہ بعض زمانوں میں علوم پیدا ہوتے ہیں، انسان کی بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہ علم پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، یعنی جتنے بھی ہمیں دوسرے جاندار نظر آتے ہیں یا مخلوقات نظر آتی ہیں، انسان کے امتیازی خصائص آپ متعین کریں تو ان میں سے کوئی علم پیدا نہیں کرتا، یعنی جو علم انہیں دے دیا گیا ہے اس کے مطابق وہ جبلی طور پر زندگی بسر کر رہے ہیں، لیکن علم پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں ہے کسی میں۔ انسان علم پیدا کرتا ہے، علم ہر دور میں پیدا ہو جاتا ہے۔ تو جب یونانی علوم آئے اور ان کے نتیجے میں ایک خاص علم کلام پیدا ہوا تو یونانی علوم فلسفے کو بھی زیر بحث لا رہے تھے۔ فلسفے کا مطلب اس زمانے میں تھا ما بعد طبیعیات اور اخلاقیات، یعنی میٹا فزکس اور ایتھکس، اور وہ اس کے ساتھ جو بڑے فلسفی تھے وہ علم حیات کے مسائل بھی زیر بحث لا رہے تھے، کائنات کے بارے میں اپنی رائے بھی دے رہے تھے، سیاست، معاشرت، ان کے بارے میں بھی بتا رہے تھے۔ تو ایک جامع علم تھا جو مسلمانوں کے ہاں آیا اور وہ اس سے متعارف ہوئے۔ تو اس علم کے بعض حقائق کو اس زمانے میں مان لیا گیا، تسلیم کر لیا گیا کہ یہ ٹھیک ہے۔ اس سے علم کلام کے کچھ مقدمات سامنے آئے، تو ہمارے ہاں وہ علم کلام پڑھانا شروع کر دیا گیا، اس کے ماہرین بھی پیدا ہوئے۔ دور حاضر میں جو لوگ ان چیزوں کے ماہر تھے، یعنی استخراجی منطق جس کو آپ ڈیڈکٹیو لاجک کہتے ہیں، اسی طرح وہ فلسفیانہ یا قدیم حیات اور سائنس کے مسائل جس سے علم کلام وجود میں آیا تھا اس کے ماہرین تھے، تو انہوں نے وہ خالصتاً قیاسی اور استنباطی علم تھا۔ جب سائنس نے مشاہدے اور تجربے کے اوپر بنیاد رکھ کے ایک بالکل ہی نئی دنیا پیدا کر دی، تو پہلے مرحلے میں یہ خیال کیا کہ وہ جو کچھ ہم پہلے ایجاد کر چکے ہیں علمی طور پر اس کا مقابلہ کر لیں گے ہم۔ تو اس طرح کی چیزیں اس وقت سامنے آئیں۔ یہ جو آج کل بہت زیر بحث ہے، احمد رضا خاں بریلوی صاحب کی کتاب زمین کے ساکن ہونے یا گردش کرنے کے بارے میں 1921 میں ان کی وفات ہوئی ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ اسی زمانے کی چیز ہے۔ یعنی ایک طرف سر سید تھے جو یہ بتا رہے تھے کہ یہ جو نئے علوم ہیں یہ انہوں نے فطرت کے راز بے نقاب کر دیے ہیں، اس میں وہ بھی حدود سے کچھ تجاوز کر گئے، یعنی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی قدرت ہی کی نفی کرنا شروع کر دی کہ وہ اپنے قانون کا پابند ہو کے رہ گیا ہے، تو بات معجزے اور پیغمبری اور بہت سی دوسری چیزوں تک جا پہنچی۔ ادھر بھی یہ ہوا کہ اس پرانے علم کلام کی بنیاد کے اوپر سائنس کے جدید حقائق جن کی بنیاد حقیقت میں تجربے اور مشاہدے پر تھی، اور تجربہ اور مشاہدہ بھی ایک سائنسی استدلال میں ڈل گیا تھا۔ یعنی اگر آپ جدید طبیعیات کا مطالعہ کریں تو جدید طبیعیات ایک اعجاز ہے، معمولی چیز نہیں ہے، اس کا صحیح ادراک نہیں ہو پایا۔ تو یہ انسانوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اسی طرح کی صورتحال کم و بیش اس وقت ہوئی جب کوپرنیکس، گلیلیو وغیرہ نے نئی چیزیں بیان کرنی شروع کیں، تو یہاں بھی مسیحی علماء، متکلمین، بڑے علماء تھے،
ان کے ہاں بھی، اور ان کا بھی مسئلہ یہ تھا کہ وہ اس یونانی فلسفے کے پس منظر میں، یونانی علم حیات کے پس منظر میں ایک علم کلام وجود میں لا چکے تھے۔ جب مذہبی لوگ اس علم کلام کو بیان کریں گے تو خود مذہب بھی بنا دیں گے اس میں، تو رد عمل کی نوعیت یہ بنی۔ تو یہ ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ ایسی چیزوں کے معاملے میں ہم کسی کو متون کریں، ہر چیز کو اس کے زمانے اور دور میں رکھ کے دیکھنا چاہیے۔ جو لوگ مذہب کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی مذہبی حقائق کو اللہ کی کتاب میں دیکھیں، قرآن مجید میں۔ اگر کوئی ضمناً چیز زیر بحث آنی چاہیے تو زیادہ سے زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے جو ارشادات بیان ہوئے ہیں، لیکن اس کے آگے علماء وہ کسی دور میں بھی ہوں، وہ اپنے دور کے اسیر ہوتے ہیں۔ جس علمی ٹریڈیشن میں وہ کھڑے ہوتے ہیں اس سے بالکل اوپر ہو کے کھڑے ہو جانا یہ انسان کے بس کی چیز نہیں ہے۔ تو میرا احساس یہ ہے کہ ایسی چیزوں کو ماضی کی نظر کر دینا چاہیے اور بس اس کے بعد آگے بڑھنا چاہیے۔ اس کی جزا فضا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ انسان تھے، پیغمبر تو نہیں تھے۔ نہ علماء کو اپنے آپ کو پیغمبر کی حیثیت دینی چاہیے اور نہ ہمیں انہیں پیغمبر سمجھ کر خدا کے دین کے بارے میں ان کی غلطیوں کی بنیاد پر فیصلے کرنے چاہیے۔ علم کے قافلے کو آگے بڑھنا چاہیے۔ اسی طرح اس کا ایک اور پہلو بھی بہت عام ہے، معاف کیجیے، وہ یہ ہے کہ علم ہمارا ہے، علم اہل مشرق کا ہے، علم مغربی قوموں کا ہے۔ میں اس کو صحیح نہیں سمجھتا۔ آپ یہ دیکھیے کہ بہت سے علوم یونان میں پیدا ہوئے۔ یونان کسی مذہبی پس منظر کا ملک نہیں ہے، یعنی وہ الگ بات ہے جو حضرت مجدد نے اپنے مکتوبات میں لکھ دی کہ افلاطون بھی حضرت مسیح علیہ السلام کی دعوت سے متاثر ہوا تھا، حال ہے کہ وہ پیدا ہی کوئی 350 سال پہلے ہوا ہے۔ تو اس طرح کی بہت سی چیزیں جو ہمارے ہاں آ گئیں ان کا ایک خاص پس منظر ہے، اس میں آپ لا علمی کو بھی کہہ سکتے ہیں، بہت دخل ہوتا ہے۔ تاہم یہ بات ضرور ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہمارا جو سارا ذہنی اسٹرکچر ہے جو آج کا زمانہ بناتا ہے، اس کو اٹھا کر ہم ماضی میں نہیں لے جا سکتے۔ ہمیں اسی دور میں کھڑے ہو کر چیزوں کو دیکھنا بھی ہے، بتانا بھی ہے اور معاملات کو آگے بھی بڑھانا ہے۔ تو میں خاص طور پر توجہ دلا رہا تھا کہ مغرب مشرق میں تقسیم کرنے کے بجائے علم کو انسانیت کی میراث سمجھنا چاہیے۔ جس قوم کے پاس ذرائع و وسائل جمع ہو جاتے ہیں، قوت جمع ہو جاتی ہے اور ایک عمومی رجحان بعض عمرانی احوال کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، اس کے ہاں کسی خاص علم کے اختصاص کی طرف بہت رجحان ہو جاتا ہے۔ یونانیوں کو آپ دیکھ لیں، دنیا میں اس وقت دنیا میں بہت سی اور بھی قومیں تھیں، ہندوستان کو آپ دیکھ لیں، مصر کو دیکھ لیں، تو اپنی اپنی نوعیت کے علوم کی طرف مختلف قوموں کا رجوع ہوتا ہے۔ مسلمانوں کی بھی ایک تاریخ ہے۔ تو اس کو انسانیت کا سفر سمجھنا چاہیے اور یہ تقسیم چھوڑ دینی چاہیے ہر حال میں۔ مغرب میں علوم پیدا ہوئے تو کیا مغرب میں جو لوگ تھے وہ ایسی مزے کا خیز باتیں نہیں کرتے تھے؟ تو بھی کرتے تھے۔ آپ فرانسس بیکن کو دیکھیے، یعنی اس نے کس چیز سے استدلال کیا اس بات پر کہ سیارے صرف 7 ہی ہو سکتے ہیں؟ اس لیے کہ انسان جو ہے اس کو جو منفذ اللہ تعالیٰ نے عطا کیے ہیں وہ 7 ہی ہیں، 2 آنکھیں ہیں، 2 نتنے ہیں۔ سوچیں ذرا، منہ ہے کہ یہ کوئی ہے استدلال؟ اور کون کر رہا ہے؟ وہ جو جدید تنقید کا بانی ہے۔ تو ہر جگہ اس طرح کی مزے کا خیز چیزیں آپ فرمائیں تو میں 1 گھنٹے تک آپ کو بتا سکتا ہوں کہ مغرب میں جو بہت بڑے بڑے لوگ رہے ہیں وہ اپنے اپنے دور میں کیا باتیں کرتے رہے۔ عورتوں کے بارے میں صرف نیٹشے کے افکار و خیالات کبھی بیان کر دیے جائیں تو لوگوں کے کانوں سے دھواں نکلنے لگ جائے۔ تو بھئی یہ ساری دنیا اسی طرح چلتی رہتی ہے، اس میں کسی خاص گروہ کو، کسی خاص علم کو متون کرنے کی کوئی وجہ نہیں۔ یہ ہوتا ہی کب پیدا ہے؟ جب ہم علم کو مشرق مغرب میں بانٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ علم پوری انسانیت کی میراث ہے، لوگ چل رہے ہیں، پیدا ہو رہے ہیں۔ ابھی آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ ہیں جو ہماری قوموں میں سے، مشرقی قوموں میں سے اٹھتے ہیں، وہ مغرب کی یونیورسٹیوں میں آ جاتے ہیں، بڑے علمی کارنامے دکھا رہے ہوتے ہیں۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ عمرانی احوال، ماحول، حالات وہ پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کسی خاص قوم کے دماغ میں کوئی کمپیوٹر نہیں رکھا ہوتا، مختلف انسانوں کے اندر اس کا ظہور ہوتا رہتا ہے۔ اگر آپ اس جگہ سے لیں گے تو اس طرح کی بحثوں میں کبھی نہیں پڑیں گے۔ اچھا غام صاحب، یہ جو آپ نے فرمایا کہ قرآن مجید میں جب یہ بیانات آتے ہیں آفاق یا انفس کے حقائق سے متعلق تو ایک دوسرے پہلو سے آتے ہیں، لیکن ہم جب ان کو پڑھیں گے، جدید پڑھے لکھے نوجوانوں کو سمجھائیں گے تو وہ تو لازماً
ان کی سائنٹیفک توجیہ یا ویریفیکیشن چاہیں گے اگر قرآن نے ایک بات کی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ جب ہم قرآن کے ان بیانات کو پڑھتے ہیں تو خود ہماری تقویت ایمان کا باعث بنتے ہیں کہ 14 سال پہلے اللہ نے یہ حقیقتیں بیان کر دیں. تو اب جب یہ حقائق سامنے آئیں گے، زمین آسمان کی تخلیق، بچے کی تخلیق، زمین کے پیٹ سے انسانیت کی تخلیق، ان سب کو پھر ہمیں مسلمانوں کو سائنٹیفکلی پروف کرنا پڑے گا نا، کہ ہم سائنس کے ساتھ اس کو لے کر چلیں، دنیا کو بتائیں کہ یہ خدا کے حقائق سائنس کے منافی نہیں ہیں. تو پھر تو ہمیں قرآن کی ہر اس دعوے کی سائنٹیفک توجیہ کرنی پڑے گی. بس ایک اصول ذہن میں رکھیں، وہ یہ کہ جب آپ قرآن مجید کی تفسیر تشریح کریں تو اس کی تفسیر و تشریح کے فطری اصولوں سے تجاوز نہ کریں. فطری اصول کیا ہیں؟ یعنی قرآن مجید میں لفظ عربی معلّہ کی روح سے یا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کی روح سے کس مفہوم میں استعمال ہوئے، جملے کی تالیف نے اس کے اندر کیا معنی پیدا کر دیے ہیں، سیاق سباق نے اس کو کس مفہوم میں بند کر دیا ہے. آپ اگر اپنی بات کو یہاں تک رکھیں اور اگر کوئی اپنے زمانے کے علم کو استعمال بھی کرنا ہو تو زیادہ سے زیادہ مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے کہیں، اس کا مصداق نہ قرار دے دیں، تو کبھی کوئی مسئلہ نہیں پیدا ہوگا. اصل میں ہوتا کیا ہے کہ ہمیں اپنے زمانے میں، یعنی فرض کیجئے ہم آج سے 700 سال پہلے ہیں یا 800 سال پہلے ہیں، تو جو علم میسر آتا ہے ہم بین ہی اسی کو قرآن مجید کا مدعا قرار دے دیتے ہیں. اس کی میں بڑی سادہ مثال آپ کو دے دیتا ہوں. موجودہ دور میں یہ جو قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ انسان کی تخلیق کس طرح ہوئی، تو اس میں 2 اپروچز ہوئیں. ایک اپروچ وہ تھی کہ جو روایتی علم نے پیدا کر رکھی ہوئی تھی. اب روایتی علم اپنی روایت کے اندر رکھ کر قرآن کو دیکھ رہا ہے، تو جیسے ہی قرآن پڑھا جاتا ہے تو وہ اس تفسیر کو نقل کرنے کے لیے مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ مختلف بر اعظموں کی مٹی لی گئی، مٹی کے مختلف رنگ تھے، ان کا ایک پتلا بنایا گیا. اب یہ کیا چیز ہے؟ یعنی روایت نے ایک علمی پس منظر پیدا کیا ہے. بجائے اس کے کہ آپ قرآن مجید کے الفاظ سے ادھر آئیں، آپ یہ ادنیٰ مناسبت دیکھ کے کہ غالباً پھر قرآن نے یہی بات بیان کی ہے، وہ روایت نیچے نقل کر دیتے ہیں. اب عام پڑھنے والے کے لیے وہ قرآن کا بیان بن جاتی ہے، کیونکہ آپ نے نقل کر دیا نا. اچھا، موجودہ زمانے میں جو آپ دیکھیں مولانا ابوالکلام آزاد، بلکہ اس سے بھی پہلے سے یہ چیز پیدا ہو گئی کہ نظریہ ارتقاء بہت شیوع اختیار کر گیا، عام ہو گیا. تو سب لوگوں نے ادنیٰ مناسبت دیکھ کے یہ خیال کیا کہ یہ وہی تو بات ہے، تو نظریہ ارتقاء نیچے نقل کر دی. تو یہ 2 مثالیں ہیں، ایکسٹریم مثالیں ہیں نا. یعنی ایک پرانی روایت چلی آ رہی تھی، وہ روایت تاریخ کی کتابوں میں بھی ہے، بہت لوگوں نے بیان کی ہے، وہ روایت آپ نے اٹھائی اور اٹھا کے نیچے رکھ دی. انسان مجبور ہے اس کے لیے، کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہے نا اس کے پاس اپنے زمانے کا علم. لیکن یہی ریاض ہے کہ آپ قرآن مجید سے متعلق بات بیان کرتے ہوئے یہ تصریح کریں کہ یہ بات اگر بیان ہو رہی ہے تو مثال کے طور پر، یا مثلا یہ بات اگر بیان ہو رہی ہے تو اب لوگ اس کو یوں بیان کرتے ہیں. آپ اسے قرآن مجید کی تفسیر بنا دیں گے جیسے کہ بنا دیا جاتا ہے، تو پھر نتیجہ وہی ہوتا ہے. پھر وہ باتیں بھی آپ کی سمجھ میں نہیں آتی، وہ کچھ دیر کے بعد لوگوں کے لیے ایک مسئلہ بن جاتی ہیں. یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ یہی اللہ کی کتاب میں کہا گیا، اللہ کی کتاب میں تو وہ کہیں نہیں گیا ہوتا. تو اللہ تعالیٰ کی کتاب کو آپ جیسے کہ وہ ہے اس کے اس فطری استدلال تک محدود رکھیں. یہ بتائیں کہ اس میں لفظ کا مدعا یہ ہے، اس میں جملے کی تعریف سے یہ معنی نکلتے ہیں، اور لفظ جس چیز پہ روشنی ڈالتے ہیں یا جس مصداق کو نمایاں کرتے ہیں وہاں تک بات کر کے. اب آپ اگر کہنا چاہتے ہیں کہ آج کے زمانے میں مثلا یا سائنسی دور میں یہ حقیقت جو ہے یہ لوگوں نے کچھ ایسے سمجھی، تو اس کو بیان اس طریقے سے کریں کہ اس میں اور قرآن کے بیان میں ایک حد فاصل موجود رہے. اچھا، ہم سب اسی سے متعلق ایک اور سوال ہے کہ مثلا آپ نے ذکر کیا نظریہ ارتقاء کا. اگر کوئی شخص قرآن مجید کے مطالعے سے اس نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ قرآن انسان کی تخلیق کے بعد کے مراحل کو ایک دوسرے انداز میں بیان کر رہا ہے، لیکن ایک مرحلہ ایسا ہے کہ جہاں پہ نظریہ ارتقاء اور قرآن بیان کی بھی توجیہ ہو سکتی ہے، مثلا انسان کے حیوانی وجود کے قیام میں جو قرآن کا نقطہ نظر ہے وہی نظریہ ارتقاء یا اس میں زیر بحث اور سروائیول فٹس کے اصول پہ وہ دونوں فٹ بیٹھ جاتے ہیں. تو اس طرح کی تطبیقات کرنے سے تو ایک ہم معاشرے کو یہ پیغام دیتے ہیں نا کہ قرآن کی بات یہاں تک موجودہ سائنس کے مطابق ہے، آگے کی بات مختلف ہے. میں تو اس کو بھی ایسے نہیں بیان کروں گا، میں تو یہ کہوں گا کہ یہ قرآن کی بات یہ ہے،
موجودہ سائنس میں بھی بعض چیزیں ایسی ہیں جو اس کی تصدیق کر رہی ہیں، یعنی بات کو اسی طرح بیان کروں گا، وہ ترتیب نہیں الٹنی چاہیے کسی حال میں۔ اسی سے جی السلام علیکم۔ کہ جب بات ہوتی قرآن کے اندر ہم صاحب دو سوال تھے میرے۔ ایک تو آپ کے پردے سے جو آپ نے پچھلی نشست میں کیا تھا وہ یہ تھا کہ جو سورہ نور کی آخری حصے، سورہ نور کا آخری حصہ جو ہے وہ اپنی یعنی اپنے کچھ مناسبت رکھتا ہے سورہ مائدہ اور سورہ نساء سے، جس طریقے سے اس کا آخر میں ضمیمے کے طور پر کلام کے اندر خوبصورتی اس وقت کے لوگوں کو انسپائر کرنے کے لیے کیا گیا، اور جو آپ سمجھتے ہیں کہ بیٹری ہے بات، وہ آپ کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ سائنٹیفک، جیسے کہ نظریہ ارتقاء جو ہم سما صفا سے لیتے ہیں، تو سر یہ کیسے ایکسپلین کیا جائے؟ کیونکہ یہ بھی مد نظر ہمیں رکھنا چاہیے کہ عام آدمی اس طرح بڑی علمی روایت میں نہیں جاتا یا اس طرح نہیں سمجھنے کی کوشش کرتا، تو سمرائز کر کے یہ پیش کیا جائے اس کریٹیک کا آنسر تو کیا ہوگا سر؟ یہ جو آپ نے بات بیان کی ہے یہ بالکل بین ہی میری بات کی تصدیق کرتی، یعنی ہم یہ کرتے ہیں کہ جو ہمیں معاصر علم ملتا ہے اس کو بین ہی قرآن کا مدعا قرار دے دیتے ہیں۔ تو اگر آپ نے یہ نہ قرار دیا ہو تو ہر تفسیر کو اٹھا کے دکھایا جا سکتا ہے کہ دیکھیے قرآن مجید کی بات اتنی ہے، البتہ اس جدید علم پر جو آج کے زمانے کا ہے وہ پرانے زمانے میں بھی تو رہا ہے نا، ہر علم پیدا ہوتا رہتا ہے، انسان پیدا کرتا ہے، تو دکھا دیا جائے کہ یہ اس کی کچھ مثالیں آپ کو اس میں مل سکتی ہیں۔ تو مثال کی جگہ رکھ کے بیان کر دینا یا روشنی پڑ رہی ہے اس کے اوپر بیان کر دینا، اس تک اکتفا کرنا چاہیے۔ اگر آپ غلط طریقہ اختیار کریں گے تو کچھ دیر کے بعد علم بدل جائے گا، تو پھر بیٹھے ہوئے قرآن مجید پر نظر ثانی فرما رہے ہوں گے۔ قرآن مجید میں یہی کرنا چاہیے۔ تو میں نے دیکھیے میرے سامنے وہ پرانی روایت بھی تھی، میرے سامنے نظریہ ارتقاء کے اوپر ہمارے جو جدید علماء ہیں ان کی بھی آراء تھیں، نظریہ ارتقاء بطور ایک سائنسی حقیقت میں بھی تھا، لیکن جس وقت میں نے قرآن مجید میں سورہ سجدہ کی آیات کو پڑھا ہے سے مراد یعنی اس کو سمجھنے کے لیے پڑھا ہے، تو بالکل واضح ہو گیا کہ قرآن کی بات مختلف وہ بھی نہیں ہے جو پرانے لوگ بیان کر رہے ہیں، وہ بھی نہیں ہے جو ڈاروینیت بیان کر رہی ہے۔ تو بس میں نے اس کو اتنا بیان کر دیا ہے کہ یہ قرآن سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، یعنی وہ تینوں مراحل یہ بیان ہوئے ہیں۔ اب یہ کہ ان کا مصداق حقیقت میں کیا بنا، اس میں علم چلتا رہے، دیکھتا رہے۔ اگرچہ قرآن مجید کے اس بیان کو پڑھنے کے بعد اگر آپ بالکل لفظ کو پکڑ کر نہ کھڑے ہو جائیں تو ایک ذرا سی چھلانگ لگا کے کہا جا سکتا ہے کہ نظریہ ارتقاء بیان ہو گئی، کہا جا سکتا ہے، لیکن وہ ذرا سی چھلانگ بھی میں نے تو لگانے سے انکار کر دیا۔ جی سورہ نور کے آخری حصے کی مماثلت میں کہہ رہا تھا، میرے خیال سے ویسی ہے جیسے سورہ نساء اور مائدہ کے آخر میں جو احکام کی تفصیلات کر دی گئی، یعنی سوالات کے طور پر جواب دے دی گئے ہیں جو پچھلے سوالات پوچھتے تھے احکام پہ ضمیمے کے طور پر، جیسے سورہ نور کے آخر میں استیزان کے معاملے کو اٹھایا ہے، پھر بوڑھی عورتوں کے پردے کو، اور پھر کھانے پینے کا ذکر کیا کہ اگر مرد عورت چاہیں تو ساتھ کھانا کھائیں الگ۔ اس میں جو مجھے پوچھنا ہے وہ یہ ہے کہ جب بوڑھی عورتوں کا ذکر کیا گیا تو لفظ خمار کی جگہ خاص طور پر اس کے نہیں وہ متوقع تھا کیونکہ پچھلے خمار کا ذکر کیا گیا تھا، اس کو ہٹا کے سیاب کا ذکر کیا گیا کہ وہ چاہیں تو اپنا سیاب ہٹا سکتی ہیں۔ اس میں یعنی یہ لفظ استعمال کیوں کیا گیا خمار کی جگہ سیاب کا؟ اور دوسرا یہ کہ جو آپ نے کہا تھا کہ حفظ فروج جو ہے وہ لازم ہے، تو کیا یہی وجہ ہے کہ جب سیدہ مریم کا قرآن مجید میں ذکر آتا ہے تو یعنی ان کی عفت اور ان کی پاک دامنی کے حوالے سے قرآن مجید بجائے اس کے کہ حفظت فرجہا کہے وہ کہتا ہے کہ احسنت فرجہا، یعنی یہ کیا وہی ہے جو عمل میں ہم احسان کو کہتے ہیں؟ ایک یہ سوال ہے، اس کے بعد آپ اس کا جواب دے دیں تو ختم نبوت کے حوالے سے بھی ایک اور سوال ہے۔ میرے حافظے کا امتحان لینے کے ایک ایک کر کے کر لیجئے، ایسی بھی کیا جلدی ہے، زندہ رہے تو دے دیں گے جواب سب کے۔ عربی زبان میں یہ جو دونوں تعبیریں ہیں یہ بلکہ اس کے علاوہ بھی کچھ تعبیریں ہیں وہ اوپر کے کپڑے کے لیے اختیار کر لی جاتی ہیں۔ تو قرآن مجید نے ایک جگہ خمار کا لفظ استعمال کر لیا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُوبِهِنَّ میں، ایک جگہ اسی کو سیاب کہہ دیا۔ تو ہم بھی اپنی زبان میں اس طرح کے مترادف تعبیریں اختیار کرتے رہتے ہیں بسا اوقات، اور اس میں بڑی خوبی ہے
وہاں پر اصل میں ابدائے زینت کی ایک پوری تصویر ہے، تو واقعے میں جو چیز موجود ہے اس کو لیا ہے، اور یہاں پر چونکہ محض رعایت بیان کرتے ہوئے قانون کی طرف اشارہ کرنا ہے تو ایک عام لفظ استعمال کر دیا. تو یہ محض بلاغت کے پہلو سے ہے، ایسے ہم بھی کرتے ہیں. بولتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں کہ بھائی ذرا گرمی زیادہ ہو رہی ہے، اپنا قمیص اتار لیجئے، اور بالکل اسی مفہوم میں کہیں گے کہ گرمی ہو رہی ہے، آئیے ذرا کھیلتے ہیں، کپڑے اتار لیں. تو اب یہ دونوں تعبیریں ایک ہی ہیں، کوئی فرق نہیں ہے اس کا. وہاں بھی مصداق اس کا قمیص ہی ہے، ظاہر ہے کہ اظہار کھول دینا تو نہیں ہے نا، ہر آدمی جانتا ہے. تو خالص زبان سے اپروچ کرنا چاہیے، یعنی زبان کسی چیز کو کیسے بیان کرتی ہے. اگر آپ اپنی زبان جو آپ کی اردو زبان ہے یا جو بھی آپ بولتے ہیں، صرف اس کا گہرا علم حاصل کریں کہ اس میں اختصاص کیسے ہوتے ہیں، عقلی استثناء کیسے ہوتے ہیں، جملہ بول کے کس طرح سے بعض چیزیں جو ہم الفاظ میں بیان نہیں کرتے لیکن وہ مقدر ہوتی ہیں، مانی جاتی ہیں، تو بس اس اپروچ کو جیسے ہی آپ اختیار کر لیں گے. مدرسہ فراہی میں بنیادی بات ہی یہی ہے، یعنی جو اصل کمال ہے وہ یہی ہے کہ منطق اور کلام سے نکال کے اس کو خالص زبان پر محمول کر دیا گیا ہے. کیوں؟ سادہ استدلال ہے. قرآن مجید منطق اور کلام کے جامع میں نہیں نازل ہوا، بے لسان عربی مبین نازل ہوا ہے. تو جیسے ہی آپ زبان سے اپروچ کریں گے تو فوری طور پر چیزیں کھل جائیں گی، بالکل واضح ہو جائے گا. اور روایتوں کا تعلق قرآن مجید کے ساتھ وہ بھی سمجھنے میں کوئی دقت پیش نہیں آئے گی. تو ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. ایک ہی بات کو جب واقعی حیثیت سے بیان کیا تو وہاں بخمر ہنائی کا لفظ ہونا چاہیے تھا. نہیں، ان کے کچھ سوال ابھی باقی. جی میں پوچھ رہا تھا، یہ زبان کے حوالے سے جو آپ نے کہا بحث بھی ابھی ارتقاء کی چل رہی تھی، تو کیا ہم یہ بھی اس میں ڈال سکتے ہیں کہ یعنی اس کا مطلب جیسے فار ایگزامپل کانتا رتقن والی آیت جو ہے، اس میں ہم یعنی بجائے اس کے ہم اس سے بگ بینگ کی تھیوری نکالیں، ہونا یہی چاہیے کہ ایک بدو انسان، ایک عربی شخص جو اس وقت کے زمانے کا ہے، وہ جس طریقے سے اس کو سمجھ رہا ہے اس کے ذہن میں بگ بینگ کبھی آ ہی بالکل نہیں ایسے ہی سکتا. بیان کیا بھائی. آپ دیکھ لیں البیان میں بھی میں نے، اور اس سے پہلے تدبر و قرآن میں بھی. یہ مزید اس بات کی دلیل ہے کہ جس آیت کو اس زمانے میں ایک بڑا سائنس کی انکشاف سمجھا گیا، اور بعض لوگوں نے تو جگہ جگہ اس کو بیان کیا کہ یہ بگ بینگ کو قرآن نے بیان کیا ہے، نہ میرے استاد نے اس کو قبول کیا نہ میں نے قبول کیا، اس لیے کہ زبان کا وہاں پہ محل اس کو نہیں قبول کرتا. اب کہنے کو ایک آدمی کہہ سکتا ہے جی اتنی بڑی دلیل کو آپ نے خامخواہ ختم کر دیا، قرآن مجید نے بگ بینگ کو بیان کیا. میں نہیں بیان کیا نا، اس لیے کہ وہ الفاظ نہیں متحمل اس کے. اور سر ختم نبوت کے حوالے سے آپ کا اس معاملے اس سے میں پہلے تو آپ کچھ اور سوالات کر رہے تھے. جی میں نے کہا اس سے پہلے تو کچھ اور سوالات کر رہے تھے، صرف ایک ایک کرنے کے نتیجے میں آپ نے سوالات ہی تبدیل کر دیے. جی اب دوسرا سوال، بس یہ آخری سوال ہے. ختم نبوت کے حوالے سے آپ کا اس معاملے میں یعنی اصرار کر رہے تھے کہ آپ کے جو ما کان محمد ابا احد والی آیت ہے، اگر وہ نہ بھی ہوتی، وہ تو ایک صورتحال پیدا ہو گئی تو وہ آیت آئی گی، لیکن اگر یہ آیت نہ بھی ہوتی تو ہمیں جو باقی آیتیں ہیں سورہ بقرہ میں شہداء والی آیت، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا والی آیت، اور سیدنا ابراہیم کی دعا، ان سے بھی ہمیں اشارہ مل سکتا تھا کہ نبوت کی پوری اسکیم کو میں نے بڑی تفصیل سے موضوع بنا کے بیان کیا ہے پچھلی 3 نشستوں میں. وہ ساری اسکیم بتا رہی ہے کہ ختم ہو گیا معاملہ. لیکن وہ ان 2 آیتوں سے وہ کیسے رزلٹ نکل سکتا ہے اگر یہ آیت نہ بھی ہوتی؟ آپ نے مزید اگر واضح کر دیں. آپ نے دیکھیے نا پھر اپنی بات کہی. میں نے یہ کہا ہے کہ قرآن مجید سے نبوت کی جو پوری اسکیم معلوم ہو رہی ہے، وہ پوری اسکیم ہی یہ بتا رہی ہے کہ ختم ہونے جا رہا ہے معاملہ. تو وہ پوری اسکیم پر تو میں نے 2-3 گھنٹے صرف کیے ہیں، بتایا ہے کہ وہ کیا ہے. ایک چھوٹی سی بات عرض کر دیتا ہوں، اگر آپ اس پہ غور کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. جب قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ ذریت ابراہیم میں نبوت خاص کی جا رہی ہے، تو اب وہ مغلوں کے خاندان میں کہاں سے آ جائے گی؟ اچھا، اور جب حضرت موسیٰ کے بعد کم و بیش 1500 سال اگر اندازہ لگا لیا جائے، اور اس کے بعد بھی قریب کی کسی قوم میں بھی نظر نہیں آتی، تو آپ کو کہاں سے مل جائے گی؟
وہ ساری اسکیم بتا رہی ہے کہ پہلے ایک اختصاص ہوا، پھر دوسرا اختصاص ہوا۔ حضرت ابراہیم کھڑے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک امت مسلمہ اسماعیل کی اولاد میں برپا کر اور اس میں ایک رسول بھیج، دوسرے کی تو بات ہی نہیں کر رہے ہیں۔ حضرت مسیح کہہ رہے ہیں کہ مجھ پر معاملہ ادھر ختم ہو گیا، اب میرے بعد احمد کو آنا ہے، تو فرمائیے کیا گنجائش رہ گئی باقی؟ یعنی جو ادھر سے کہا جا رہا ہے کہ آخری آنا ہے وہ ایک، اور جو ادھر سے کہا جا رہا ہے دعا کی جا رہی ہے وہ بھی ایک، اور ادھر قرآن کا یہ اعلان کہ ذریت ابراہیم کے باہر نبوت اب ہے ہی نہیں، اللہ نے استفاء کر لیا ہے ذریت ابراہیم کا۔ اور تیسری جانب یہ اعلان کہ اب یہ امت مسلمہ جو اٹھائی گئی ہے یہی دنیا کے اندر خدا کا دین پہنچائے گی۔ اس پر میرے جلیل القدر استاد کبھی کبھی بتایا، ایک بڑی دلچسپ بات کہا کرتے تھے کہ بھائی بعض لوگوں کا حال یہ ہے کہ ان کو کہیے کہ میاؤں میاؤں کرتی ہے، دال بھات کھاتی ہے، کوٹھے کوٹھے پھرتی ہے، کیا بھلا کہتے کتا۔ تو یہ وہ سب شواہد ہیں جن کی بنیاد پر میں نے اس مقدمے کو بیان کیا ہے کہ یہ سب چیزیں جو بیان کی گئی ہیں یہ بتا رہی ہیں کہ ختم ہو گئی، لیکن لفظی بیان نہیں۔ تو ایک موقع پیدا ہوا تو قرآن نے وہ بھی بیان کر دیا اور رسول اللہ نے بھی اس کو واضح کر دی۔ جی ارشاد۔ صاحب قرآن میں کئی جگہ پہ پیغمبروں کا اور ان کے جو ان کی قوموں کو میسج پہنچانے کے لیے، ان کو یقین دہانے کرنے کے لیے جو معجزات کا ذکر کیا گیا ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے معجزات ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے ہیں، کئی جگہوں پہ ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حالانکہ ہر جگہ کئی جگہ پہ یہ آیا ہے کہ یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہمارے لیے کوئی نشانی لے کے آ جاؤ، وہاں پہ بھی صرف وحی اور قرآن کا ہی ذکر آتا ہے اور کوئی ذکر نہیں ہے۔ اس کے باوجود اگر آپ روایات میں دیکھیں تو کئی روایات میں، بخاری میں، مسلم میں بہت سے ایسے واقعات بتائے جاتے ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات سے تشبیہ جاتی ہے۔ مثلاً کسی کی بینائی واپس آ گئی، کہیں پہ درخت جڑوں سے اکھڑ کے آ گئے، کہیں پہ درخت جھک کے انہوں نے پردہ بنا لیا، کہیں پہ، اور وہ سب واقعات ایسے ہیں جو کہ مسلمانوں ہی کے سامنے ہوئے ہیں۔ تو اتنی روایات میں اتنی زیادہ باتیں جو کہ قرآن کے بالکل برعکس آتی ہیں، وہ بھی مسلمانوں کو دکھانے کے لیے، اور وہ بھی ایسی جن کا قرآن سے کوئی ماخذ معلوم نہیں ہوتا، ان کو کس طرح سے دیکھا جائے؟ کیونکہ ایک جگہ پہ نہیں ہے، کئی جگہوں پہ اور کئی کتابوں میں جن کو صحیح سمجھا جاتا ہے ایسی باتیں آتی ہیں۔ اسی طرح دیکھیے جیسے قرآن نے دکھایا ہے، اس نے یہ بتایا ہے کہ جن قوموں کی طرف پیغمبر بھیجے جاتے ہیں ان کے لحاظ سے تو پیغمبروں کے حالات کے لحاظ سے اگر کوئی معجزہ دینا ہو تو دیا جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ اگر فرعون جیسے باجبروت بادشاہ کی طرف نہ بھیجے جاتے کوئی ضرورت نہیں تھی۔ یعنی وہاں مسئلے دو تھے، ایک یہ کہ ایک ایسا بادشاہ ہے جو آج کے جمہوری دور کا حکمران نہیں ہے، عدالت میں مقدمہ نہیں چلنا، پولیس نے آگے یہ بتانا نہیں کس دفعہ کے تحت گرفتار کر رہے ہیں، ایک حکم ہوگا گردن مار دی جائے گی۔ اچھا پھر حضرت موسیٰ نے اسی موقع پر یہ بھی بتا دیا کہ مجھ سے تو ان کی قوم کے ساتھ ایک معاملہ بھی ہو گیا ہوا ہے۔ اب گویا ایک باجبروت بادشاہ کے پاس بھیجنے کے لیے اسلحے کی ضرورت ہے کہ اس کے پاس ہونا چاہیے۔ اچھا مطالبہ بھی جو لے کے جا رہے ہیں وہ اگر دینی لحاظ سے دیکھیے تو بہت معقول مطالبہ ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کا انتخاب کر لیا ہے، وہ اس کو کسی دوسری جگہ آباد کر کے اپنی توحید کا مرکز بنانا چاہتے ہیں، لیکن اس سے فرعون کو کیا دلچسپی ہو سکتی ہے؟ وہ تو اس پس منظر کا شخص ہی نہیں ہے، اس کا مسئلہ تو یہ ہے کہ قوم پوری کی پوری بیگار میں پکڑی ہوئی ہے، وہ غلام ہے، اس کے لیے تو گویا اپنی سلطنت کو چیلنج کرنے والی بات یہ ہے کہ میری قوم کو جانے دیجیے۔ تو اس طرح کے مطالبے کو لے جانے کے لیے اس زمانے کے حالات کے لحاظ سے یہ معجزات ان کو دیے گئے۔ اگر فرض کیجئے کسی قبائلی معاشرے میں جہاں قبیلے کی پشت پناہی حاصل ہوتی ہے جیسے حضور کو حاصل تھی، کوئی ضرورت نہیں تھی اس کی، تو پیغمبروں کو معجزے قائل کرنے کے لیے نہیں دیے جاتے بلکہ جو ان کے احوال ہیں ان کے لحاظ سے دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح سیدنا مسیح علیہ السلام کو روح القدس کی خصوصی تائید فراہم کی گئی، یعنی گویا فرشتے جو کام کر رہے ہوتے ہیں وہ کام روح القدس ان کے ہاتھ سے کرانے لگے۔ مقصد کیا بتایا گیا ہے کہ بنی اسرائیل کے خاتمے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ بہت بڑا تاریخی فیصلہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کا انتخاب کیا، نبوت ان کے ساتھ خاص کی، اب وہ اللہ کے غضب کا نشانہ بننے والے ہیں۔
تو اس موقع کے اوپر گویا آخری حجت تمام کر دی جائے. انہوں نے شادی بھی نہیں کی, گھر بھی نہیں بسایا. وہ کہتے ہیں میری قوم کی جڑوں پر کلہاڑا رکھا ہوا ہے, میں کہاں بیاہ کروں اور کہاں گھر بساؤں. تو بالکل ہی گویا صورتحال تبدیل ہو گئی. تو وہاں پر بھی ایک خاص مقصد ہے جس کو سامنے رکھ کے کیا گیا. محض یہ نہیں ہے کہ پیغمبری منوانی ہے تو اس کے لیے معجزہ دے دیا جائے. تو ایک یہ پہلو ہے معجزے کا کہ جس میں جن قوموں کی طرف وہ بھیجے جاتے ہیں ان کے احوال کے لحاظ سے اگر اللہ تعالیٰ ان کو مسلح کرنا چاہتے ہیں کر دیتے ہیں, جہاں ضرورت نہیں ہوتی بالکل نہیں کرتے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں ایسی کوئی ضرورت نہیں تھی, اس وجہ سے نہیں کیا. اور یہ بھی بتا دیا کہ اس میں اگر کوئی اس سے پہلے ہوا بھی ہے لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں ہوا, یعنی ایمان لانے کا باعث نہیں بنتا. یہ ایمان لانے کے لیے استدلالی کام آتا ہے. یہ ہوا ایک پہلو. دوسرا پہلو کیا ہے, پیغمبر پر لوگ ایمان لے آئے تو ہر روز پیغمبر کے ساتھ محبت ازدیاد ایمان کی ضرورت ہوتی ہے ان کو. تو اب حضرت موسیٰ کی قوم پر من و سلوہ اتر رہا ہے, ایک چشمے کے اوپر لٹھیاں مارتے ہیں تو اس سے چشمے پھوٹ نکلتے ہیں. تو یہ اصل میں وہ معجزے ہیں ہی نہیں جن کا ذکر قرآن کر رہا ہے. وہاں تو یہ ہے کہ وہ نشانی مانگتے ہیں, ایمان لانے کے لیے انکار کر دیا. یہاں پر ایمان لانے والے لوگ جو ہیں ان پر عنایتیں ہو رہی ہیں, ان پر کرم ہو رہا ہے. تو رسول اللہ کے جو معجزات روایتوں میں ہیں ان کی نوعیت میں بالکل یہی ہے. اسی وجہ سے آپ نہیں دیکھتے کہ غیر مسلموں کو کوئی تقاضا کرنے کے اوپر یا ایمان لانے کے اوپر ایسی بات ہوئی ہے. صحابہ کرام کے لیے تو روز اللہ کی عنایت آپ کے ہاتھوں سے ہو جاتی تھی. کسی موقع پہ انگلیاں رکھ دی ہیں تو پانی چشمے کی طرح بہہ نکلا ہے, کہیں ایک پیالہ دودھ کا پی کے دے دیا ہے تو 70 صاحبوں کا دفتن منہ پھر گیا. تو یہ ساری چیزیں اصل میں عنایت اور ازدیاد ایمان کا باعث بنتی ہیں پیغمبر کے ساتھ. دونوں ضرورتیں بالکل الگ الگ ہیں. ادھر استدلالی ضرورت ہوتی ہے یا حفاظت کی ضرورت ہوتی ہے, اور ادھر پیغمبر کے ساتھیوں کے اندر پیغمبر کی دعوت کے ساتھ اذعان و یقین کو بڑھانا مقصود ہوتا ہے. دو بالکل الگ الگ چیزیں. تو یہ دوسری چیزیں جو ان کی قرآن نے کوئی نفی نہیں کی. کسی جگہ نہیں کہا کہ صحابہ کرام کے ازدیاد ایمان کے لیے یا ان کی تالیف قلب کے لیے یا ان پر کسی عنایت اور فیضان کے لیے بھی اللہ کے رسول کی طرف سے معجزہ نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ تو میرا مسلک تو یہ ہے کہ روح و آواز پیغمبر معجزہ, چہرہ بھی معجزہ, آواز بھی معجزہ, روز معجزے سے سردد ہو. اللہ تعالیٰ کا ہاتھ کیوں پکڑا جائے اس معاملے میں؟ نہ دنیا میں وہ لوگ کبھی دوبارہ وجود میں آنے ہیں کہ جو پیغمبر کے ساتھ شب و روز تھے, اور نہ ان کے ذریعے سے اس شہادت کے ساتھ دین منتقل ہونے کا معاملہ ہونا ہے. تو ان کے لیے اس کا ظہور اللہ کی بڑی عنایت ہوتی ہے. بنی اسرائیل کے لیے بھی ایسے ہی ہوا ہے. جی, میرا کویسچن یہ لباس اور پردے کے معاملے میں, یہ قذف بصر اور حفظ خروج کے بعد گناہ نہیں ہے. آپ کی پسندیدہ لباس آپ کی چوائس ہو سکتی ہے, لیکن نماز کے آداب کے بارے میں یہ حکم ہے اسپیشلی عورتوں کے بارے میں کہ وہ نماز اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے یہ ڈیکورم ہے یا حکم ہے کہ وہ سر کور کریں؟ اور ایسی سب چیزیں آداب کی نوعیت کی ہوتی ہیں. تو آداب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ نے, اللہ کے پیغمبر نے کوئی آداب بتائے ہیں تو ہمیں اس کی پیروی کرنی چاہیے. لیکن اگر کسی وجہ سے خدا نخواستہ ایسا نہ ہو تو اس سے نماز باطل نہیں ہو جاتی. لیکن آداب کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے. غامدی صاحب, ابھی آپ نے پہلے امام احمد سرہندی کا ذکر کرتے ہوئے مجدد الف ثانی کا لقب دیا ہے. تو حکایتاً ایسے اور بھی بے شمار علماء ہیں جن کو حجت الاسلام یا ایسے قسم کے القاب دیتے ہیں, جبکہ دوسری لوگ ان کو جانتے تک نہیں ہوتے. تو یہ کیسے طے ہوتا ہے کہ کون مجدد الف ثانی ہے, کون مجدد جو ہے نا وہ حجت الاسلام ہے, یا سم تھنگ لائک دیٹ؟ یہ اس پہ ایک بڑی اچھی تحریر پچھلے دنوں ہمارے دوست مولانا عمار خان ناصر صاحب نے لکھی ہے. جتنی بھی بڑی شخصیات ہیں بالعموم ان کے مخالفین جو ان کی تصویر بناتے ہیں وہی چلتی ہے. مشکل ہوتا ہے کہ اس سے نکال لیا جائے ان کو, لیکن اگر ان کے ساتھ کوئی عصبیت وابستہ ہو جائے تو پھر ان کے موافقین کی تصویر ہی چلتی ہے. یعنی پھر مخالفین کی تصویر آہستہ آہستہ محو ہوتی چلی جاتی ہے. اس میں انہوں نے 2 مثالیں دی ہیں بہت اچھی. مثلا محمد بن عبد الوہاب ہے, جن کے ذریعے سے سعودی
انقلاب برپا ہوا ہے، ان کی دعوت پر کہہ سکتے ہیں آپ. تو اگر آپ بالکل جا کے ان کے افکار خیالات دیکھیں تو وہ کوئی بہت داعش سے مختلف نہیں ہے. یعنی یہ تکفیر اور اس طرح کی چیزیں ان کے ہاں بہت ہیں، اور اس معاصر علماء ان کے بارے میں یہ سب چیزیں لکھ رہے ہیں اس زمانے میں، ان کی تحریروں میں بھی یہ چیزیں موجود ہیں. لیکن آہستہ آہستہ یہ پہلو ختم ہو گیا، اس لیے کہ سیاسی عصبیت حاصل ہو گئی. تو اب جو ان مثبت پہلو تھے ان کے ہاں، مثلا توحید کو جس طرح انہوں نے بیان کیا، یہ سب چیزیں کی، وہی ان کا تعارف بن گئی ہیں جتنی بھی چیزیں. تو ایسا ہوتا ہے. تو یہاں پر یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو دین کے علم کی روایت چلی ہے، روایت کیسے بنتی ہے وہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن جس وقت روایت بن جاتی ہے تو روایت اپنے ساتھ عصبیت رکھتی ہے، بہت بڑی عصبیت اس کے ساتھ پیدا ہو جاتی ہے. یہ عصبیت دین کی صوفیانہ تعبیر کو واقع ہو چکی ہے. تو اس وجہ سے صوفیانہ تعبیر کے جتنے بڑے لوگ ہیں، وہ شیخ اکبر ابن عربی ہوں، وہ امام غزالی ہوں، وہ آپ کے یہ شیخ احمد سرہندی ہوں، جتنے بھی بڑے لوگ ہیں، ان کے ہاں یہ لازم ہو جاتا ہے پھر کہ وہ جو ایک عصبیت موجود ہے، بہت بڑی عصبیت ہے، وہ ان کے لیے القاب آداب پیدا کرے. وہ کرتی ہے، اور آپ جو جی چاہے کہتے رہیں، چلتا وہی. یعنی وہ کشف سے روز اللہ تعالیٰ کے پاس وہ آتے ہیں، دربار میں حاضری بھی لگتی ہے. رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ملاقات میں کوئی معنی نہیں ہے، لیکن یہ علمی بات نہیں معلوم ہو سکی کہ حضرت مسیح پہلے ہوئے تھے افلاطون. یہ ہے نا مسئلہ. تو اس طرح کی چیزیں پھر وہ آہستہ آہستہ نیچے چلی جاتی ہیں، یعنی وہ نہیں رہتی سامنے. سر جناب وقت ختم ہو گیا، تو یہ نشست تو اب ختم کر دیں.